یکم رمضان المبارک سے روزانہ دن 11:30 پر خالد محمود عباسی کے ساتھ۔ جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جواب نامہ کی آج تیسری ایپیسوڈ، اور اس میں انشاءاللہ مختلف مباحث کے حوالے سے بات چیت بھی ہماری ہوگی۔ کوسچن آنسر پہ مشتمل یہ پروگرام ہے جس میں آپ بھی شرکت کر سکتے ہیں۔ اس پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے آپ کو اپنے سوال ہم تک پہنچانے ہوتے ہیں، اور آپ اپنے سوالات یہ جو لائیو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کوئی بھی سوال جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے یا ہمارے جو موضوعات ہیں اس سے متعلق وہ کر سکتے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ یہ خاص نظریاتی قسم کا پروگرام ہے جہاں ہم آئیڈیالوجیکل کوسچنز ہی لیتے ہیں۔ ہمارا کوئی فقہی ڈومین نہیں ہے کہ ہم کوئی فقہ سے متعلق سوالات لیں۔ ویسے ہماری آڈینس کو پتہ بھی ہے، لیکن اگر کچھ نئے ساتھی جو ہمارے ساتھ شریک ہو رہے ہیں، ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ان کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے۔ تو مختلف سوالات ہیں انشاءاللہ آج کے 1 گھنٹے کے سیشن میں ہمارے ساتھ موجود رہیں گے جناب خالد محمود عباسی صاحب، مدثر رشید صاحب، دونوں جو ہے قرآن مجید کے اسکالرز بھی ہیں۔ مختلف موضوعات پہ ان کی تقاریر اور آرٹیکلز اور تحریریں آپ پڑھتے اور دیکھتے بھی رہے ہوں گے۔ کل کچھ کوسچنز جو ہیں وہ ہمارے وہ رہ گئے تھے، اس کو آج ہم دوبارہ ایڈریس کر لیتے ہیں۔ ایک تو ہمارے فیصل رحمان صاحب کا کوسچن ہے، بالکل ہم نے وہاں اپنی گفتگو کو کل ختم کیا تھا۔ ان کا کوسچن میں دوبارہ دہرا بھی دیتا ہوں اور اس حوالے سے جو ہے وہ آپ کے سامنے بات کر بھی لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کیونکہ ہماری 2 دن پہلے ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی اور اس میں ہم ڈاکٹر صاحب کا وہ جو ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے کہ 2 لاکھ لوگ ہوں تو ہم اس مرحلے میں جسے ایکٹیو ریزسٹنس کا اور وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ ایک تحریک چلاتے ہیں، وہ کافی ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس پہ ہم نے بڑی ڈیٹیل سے بات کی تھی کہ وہ 2 لاکھ لوگ لیڈرز ہوں گے، نہ کہ صرف 2 لاکھ کا نمبر پورا کرنے سے وہ بات ہو جائے، اور 2 لاکھ لوگ جتنے لوگوں کو موبلائز کریں گے تو اس میں شاید کوئی فگر آگے کتنے، یہ تو لاکھوں لوگوں کی تحریک ہوتی ہے۔ تو اسی حوالے سے ان کا کوسچن ہے، میں بیک گراؤنڈ تھوڑا سا میں نے بتا دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ 70 لاکھ لوگ موبلائز کرنے کے بعد انہیں کنٹرول کیسے کیا جائے گا؟ کیا کوئی قوتیں اس کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کر کے انارکی کی طرف نہیں لے جائیں گے؟ ایک جنرل کل آخر میں ایڈریس ہو گیا تھا، لیکن میرے خیال سے اس میں بالکل صحیح ہو گیا۔ چلیں آگے آ جاتے ہیں۔ اب دوسرا سوال ان کا ایک دو بات بس یہ اس میں ایڈ کر دیتے، جو کل ہم نے بات کی تھی کہ ڈیفینیٹلی یہ سارے کنسرنز ہیں، جہاں پہ بھی آپ تحریک اٹھائیں گے تو یہ کنسرنز تو ہوں گے۔ اب ان کے کل بھی یہی بات کی تھی کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون سے چیلنجز ہیں۔ ہاں، یہ فورسز ہیں جو کہ آپ کی تحریک کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کریں گے، بالکل ہے، لیکن ان کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے، اس کی اسٹریٹجی آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اگین یہ بتایا نا کہ یہ جو طریقہ کانفلکٹ ہے، یعنی جو سول مزاحمت ہے، یہ باقاعدہ طور پہ ایک طریقہ وارفیئر، یعنی وارفیئر کا ایک طریقہ ہے، اور اس پہ بہت کچھ لکھا گیا ہے، اور اس میں یہ سب چیزیں، یعنی ہمارے پاس پریزیڈنس بھی موجود ہے، یعنی ہسٹوریکل اکاؤنٹس بھی ہیں ہمارے پاس، پھر ان کے کریٹیکل انالیسس بھی موجود ہے، جیسے جس طرح ہوا ایران کے اندر، اس کے بعد جو کلرڈ ریولوشنز ہیں اس کے والے سے اچھا خاصا لٹریچر ہمارے پاس موجود ہے، اور اس میں ہمارے سامنے یہ ساری جو ہے نا اسٹریٹجیز بنانے کے لیے اچھا خاصا مواد ہے کہ اگر تو فورن انٹرونشن ہوتی ہے تو اس کو کیسے آپ نے کاؤنٹر کرنا ہے۔ باہر سے بھی انٹرونشن ہو سکتی ہے، فورن انٹرونشن، خود ملک کے اندر ایسے جو ہیں ادارے اگر اس کو ہائجا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے۔ تو یعنی اگر آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ کس طریقے سے وہ انٹروین کریں گے تو ان کو کاؤنٹر بھی کیا جا سکتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک کلیئر اسٹریٹجی پلان ہونا چاہیے، اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو چینج آتی ہے وہ اسٹریٹجک سول ریزسٹنس سے آتی ہے، صرف سول ریزسٹنس سے تبدیلی کو بھی نہیں آتی۔ جس طرح گوریلا وارفیئر، یہ بھی ایک طریقہ کانفلکٹ ہے، لیکن اسٹریٹجک گوریلا وارفیئر سے تبدیلی آتی ہے، خالی گوریلا وارفیئر سے تبدیلی نہیں آتی۔ تو اسٹریٹجیکلی جب آپ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے ان کے پلانز جو ہیں ان کو فوائل کرنا ہے اور اس کو آگے لے کے جانا ہے۔ تو یعنی یہ ہمارے مد نظر رہنا چاہیے۔ ہر وہ لوگ جو کہ یعنی اس کام کے لیے، اس مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں، انفارچونیٹلی مسئلہ یہ ہے کہ اسٹریٹجی کی بڑی کمی ہے،
اسٹریٹجک تھنکنگ تو ہمارے ویسے بھی نہیں ہے ہمارے ہاں. ہم کہتے ہیں بس جب وہ مرحلہ آئے گا تو دیکھیں. اسی چیز کو جو ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا نا, انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے وہ ابتدائی مراحل اگر صحیح طریقے سے, جب آپ فائنل فیز میں جائیں گے, تخت یا تختہ کے فیز میں, جسے آپ ایکٹیو ریزسٹنس کہتے ہیں, تو آپ نے اگر وہ ابتدائی مراحل یعنی تنظیم کا, تربیت کا صحیح معنوں میں انہیں طے کر کے اس فیز میں گئے ہوں, تو یہاں پہ آپ کو تب جا کے کامیابی ملے گی. اور آپ کا اگر تجزیہ غلط تھا یا آپ کی جو بھی وہ حساب کتاب تھا وہ صحیح نہیں تھا, آپ کی تربیت میں کمی رہ گئی تھی, تنظیم ڈسپلن اور آرگنائزیشن میں کمی رہ گئی تھی, تو یہاں جا کے آپ اوندے منہ گریں گے, یہاں آپ کو ناکامی سے سامنا کرنا پڑے گا. اب تربیت سے مراد کیا ہے, یہ ایک سوال اس میں تربیت میں اگر آپ نے انقلاب لانا ہے تو ان لوگوں کی جن کے ذریعے سے آپ نے لانا ہے, جنہیں آپ کہتے ہیں ان کا لیڈرشپ رول ہوگا, ان کی تربیت کے اندر یہ ساری چیزیں شامل کرنی پڑیں گی جن کا حوالہ مدثر بھائی دے رہے ہیں. تب جا کے انہیں مطلب اس کا سینس ہوگا, شعور ہوگا, کہاں سے کیا ہو رہا ہے, وہ ساری چیزوں کو وہ سمل کر سکیں گے اور سینس کر سکیں گے کہ جو کچھ جہاں جہاں سے خطرات ہیں انہیں محسوس کر سکیں. آپ اگر ان کو یہی جناب وہ میت کو غسل دینے کے طریقے سیکھے ہوئے ہوں گے تو میتیں بن کے آ جائیں گی. تو اصل بات یہی ہے کہ آج کے دور کا پتہ ہونا چاہیے, ہم نے انقلاب لے کے آنا ہے, پھر اس کے بعد کیا کریں گے, وہی بات ہم کر رہے تھے کہ ابھی انقلاب لے کے آئے, پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے. کلیئر پلان اسٹریٹجی آپ کے پاس ہونی چاہیے. اکانومی کیسے چلے گی, آپ کا پولیٹیکل سسٹم کیا ہوگا, اس کو آپ نے کیسے, اور پھر یہ اس کے اندر جو ٹرانزیشن فیز ہے وہ کیسے ہوگا, یعنی یہ سارے پلانز آپ جس نے بھی لانا ہو اسے یہ سب سوچنا پتہ ہونا چاہیے. اور اس کے جو کارکنان ہیں خاص طور پر, جو کہ جن کو وہ کہہ رہے ہیں ہم کلیم کر رہے ہیں کہ لیڈرشپ ہے, وہ تو پوری طرح ویل ورسڈ ہونی چاہیے ان سارے معاملات کے اندر. یعنی ایک ایک بندہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو یہ تجزیہ کر سکے, یا ہم جو جیسا ٹوٹا پجا کر رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہر جو ہے جو کارکن ہے وہ اتنا باشعور نظریاتی طور پہ پختہ ہو. یہی تو انقلابی پھر تحریک ہے, کیونکہ ہمارا کلیم کیا ہے, ہمارا کلیم یہ ہے کہ ہم جو ہے اس نظام کو بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں. تو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے کیپیبلٹی ہوتی ہے. نہیں, اقبال نے کہا تھا نا کہ یہاں فقط سر شاہی کے واسطے ہے اللہ, یہاں پر شاہی کا سر ہوتا ہے تو تاج رکھا جاتا ہے. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نظام ہی ایسا سروائیول آف دا فٹسٹ ہے, اور عبادی الصالحون جو سب سے زیادہ فٹسٹ ہوں گے ان کو ملے گا. چلیں, یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ آپ کو. ویسے اس پہ ایک کویسچن یہ بھی آتا ہے, مطلب ایک ریز ہوتا ہے کہ ایک انقلابی جماعت جس میں ایک مذہبی ڈائمنشن تو ہے, ایک مذہبی ڈائمنشن تو پوری ہو رہی ہے, لیکن حالات حاضرہ پہ اور جیسے آپ ایک کرتے ہیں اس کا ایک پولیٹیکل سینس ہونا چاہیے, اور وہ چیزیں وہ کیسے پیدا کی. یہ جماعت آئسولیشن میں سروائیو کر سکتی ہے, یہ مین اسٹریم میں آ کے تو سروائیو ہی نہیں کر سکتی. نہیں, پولیٹیکل سینس کیسے پیدا کیا جائے, کیسے اس کے اندر وہ ظاہر ہے جو کچھ بھی آپ کے ارد گرد ہو رہا ہوتا ہے اس کے تجزیہ کرنے سے, اس میں انوالو ہونے سے, اس کی جو ہے نا دائیں اس کا جو بھی حدود ضربہ ہے وہ معلوم کرنے سے, تب اس سے ہوتا ہے نا. سیکھتے آپ تاریخ سے ہیں, یہ ہوا تھا تو پھر کیا ہوا, نظام مصطفیٰ تحریک کے ساتھ کیا ہوا, تحریک پاکستان کے ساتھ کیا ہوا, وہ جو آپ کی تحریک شہیدین تھی اس میں کیا ہوا, پھر یہ کہ خاکساروں کے ساتھ کیا ہوا, تحریک جماعت اسلامی کیا تھی, کیا ہے, کہاں پہنچی ہے. یہ سارا آپ جب پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, سیکھتے ہیں, تو آپ پھر اس کا تجزیہ کرتے ہیں, ایک کریٹیکل انالیسس کرتے ہیں, تب جا کے تو آپ کے اندر یہ سینس بلڈ ہوتا ہے نا. اصل میں فیلڈز ہے نا, دیکھیں سوشل سائنسز جسے ہم کہتے ہیں, تو سوشالوجی کے اندر ایک بڑی اہم فیلڈ ہے سوشل موومنٹ تھیوری, جو بیسیکلی اس سے بحث کرتی ہے کہ جو تاریخ انسانی میں کون کون سی سوشل موومنٹس رہی ہیں جنہوں نے چینج لے کر آئی, اور ان کی کیا کیا فیزز تھے, کہاں سے شروع ہوئی اور کن کن سٹیجز سے گزری, اور کیا امپیکٹ ڈالا انہوں نے سوسائٹی کے اوپر. اس طرح ریولوشن ایک پوری فیلڈ ہے. یعنی ہمارے ہاں اگر آپ سرچ کریں گے تو کوئی ایک بندہ آپ کو ریولوشن کے اوپر, ریولوشن اٹ سیلف, کیونکہ ویسٹ کی بنیاد ریولوشن پر پڑی تھی, تو اس لیے انہوں نے تو اس کو اچھی طرح اسٹڈی کیا ہے. یعنی ان کی تاریخ کے جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ تو ریولوشن کے بغیر تو سروائیو نہیں کر سکتا. ریولوشن کو انہوں نے اسٹڈی کرنا ہوتا ہے, امریکن ریولوشن, فرینچ ریولوشن, پھر اس کے بعد رشین ریولوشن ہے, چائنیز ریولوشن ہے. تو اس پہ یعنی کہ ایک میرا پورا کورس بھی ہے, آپ کو پتا ہوگا, ایک ہم نے آن لائن کورس بھی کیا تھا اس کے اوپر, ریولوشن کے اوپر, کہ یہ بہت ایک واسٹ فیلڈ ہے. تقریباً 5 جنریشن آف اسکالرز اس کے اوپر, لاکھوں PhDs موجود ہیں. اس نالج کو پڑھنا پڑے گا نا. آپ انقلاب لے کے آنا چاہتے ہیں, انقلاب کی کیا ڈائنامکس. چلیں سر, ہم نے کتنے لانا ہے, گلا باتیں کرنی ہیں. چلو چلیں اگلے کوشچنس کی طرف ہم بڑھتے ہیں. اگلا کوشچن ہمارے پاس ہے, ہمارے ایک ویور ہیں حمود الرحمان صاحب. وہ کہتے ہیں کہ اس بینکنگ سسٹم کو ٹچ کیے بغیر معاشی مشکلات سے کیسے عہدہ برا ہوا جا سکتا ہے.
بینکنگ سسٹم مطلب یہ ہے کہ جب انقلاب آئے گا پھر سوچیں گے کیسے ہوتا بڑا ہوا جا سکتا ہے, ابھی سوچ کے مشورہ کریں گے. نہیں, لیکن بینکنگ سسٹم کا جو خاص طور پہ آج کا جو کیپٹلسٹ بینکنگ سسٹم ہے, میرے خیال سے ایک تھوڑا سا ہمارے ایک ٹیکنیکل ایشو ہے, اس کے لیے ہم 2 منٹ کا ناظرین بریک لے رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہی پروگرام چلتا رہے گا, اس کو ہم تھوڑا سا ریزالو کر لیں. مجھے پروڈیوسر صاحب کی طرف سے آیا ہے میسج کہ آپ کو 1 منٹ کی بریک لینی ہوگی. ہم انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ کے پاس آتے ہیں اور پھر اسی ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. اس پروگرام میں ہم نے ایک چھوٹی سی بریک لی تھی, تھوڑا سا ہم لیے ڈسکشن کو ہم دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں. ہم نے کویسچن لیا تھا جو ہمارے ویور ہیں اس کے حوالے سے کہ بینکنگ سسٹم کو ہم انوالو کیے بغیر جو ہماری معاشی مشکلات ہیں انوالو کیے بغیر ایڈریس کیے بغیر اس کا کوئی حل پیش کیے بغیر, اس کا کوئی متبادل دیے بغیر, یہی بات ہے نا. جی جی. تو اس پہ کیا آپ اس پہ اصل میں دیکھیں کہ آلٹرنیٹس اویلیبل ہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ آلٹرنیٹس اویلیبل نہیں ہیں. اگر دنیا میں آپ دیکھیں کہ جو بزنسز ہیں یا انٹرپرینورشپ جو ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے وینچر کیپٹلسٹ ماڈل ایک ہے. وینچر کیپٹلسٹ ہوتے ہیں, یعنی یہ بیسیکلی میوچل فنڈز ہوتے ہیں, بڑے بڑے انویسٹرز ہوتے ہیں اور وہ فنڈ کرتے ہیں پروجیکٹس کو. یعنی آپ کے پاس آئیڈیا ہے, آپ لے کر آئیں, آپ کے ساتھ اگریمنٹ کرتے ہیں, آپ کو سپورٹ بھی کرتے ہیں, یعنی آپ کے ساتھ انوالو بھی ہوتے ہیں اور آپ کو پیسے بھی دیتے ہیں. لیکن ان کا ایک اگریمنٹ ہوتا ہے کہ جناب اتنے سالوں کے بعد, یعنی 10 سال کے بعد جو بھی آپ کی کمپنی ہوگی اس کا 30% شیئر ہمارا ہوگا جب بھی وہ لیکویڈیٹ ہوگی. تو یہ ایک ماڈل ہے. پھر اس کے علاوہ اینجل انویسٹر ماڈل ہے, اسی سے ملتا جلتا ہے. تو یعنی آلٹرنیٹ ماڈلز اویلیبل ہیں اور یہ وہ زیادہ افیکٹو مانے جاتے ہیں. یعنی اس وقت یعنی اگر ویسٹ میں آپ دیکھیں تو بزنسز کو پروموٹ کرنے کے لیے جو صحیح معنوں میں انویسٹمنٹس ہیں وہ یہاں سے آتی ہیں, میوچل فنڈز ہوتے ہیں. تو اس طرح کا کانسیپٹ آپ کو دینا پڑے گا. بینک جو ہے وہ ویسے بھی کوئی اتنا اچھا ذریعہ نہیں ہے فنڈ کرنے کے لیے بزنسز کو, ٹھیک ہے. وہ تو پرسنل جو ہے وہ لونز کے حوالے سے تو بڑا اچھا وہ ماڈل ہے, بہتر مضاربے والا ہے جو بدنام ہو گیا. بالکل. تو وہ مضاربے کا ہی ایک قسم ہے. اگر آپ دیکھیں کہ مضاربے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ محنت کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اس میں بھی ایسا ہے, ایک بندے کے پاس کچھ نہیں ہے, کوئی پیسہ نہیں ہے, وہ آئیڈیا لے کر آیا. اب آپ کے بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ اینجل انویسٹرز. اگر کسی نے دیکھنا ہے تو ڈریگنز ڈن ایک پروگرام ہے بڑا اچھا BBC پہ, وہ اسی کے اوپر ہے. تو آئیڈیا لے کے آتے ہیں, کوئی مطلب کچھ انہوں نے اپنے انویسٹ کیا ہوتا ہے, ایک بزنس چل رہا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس میں بڑا پوٹینشیل ہے, انویسٹرز بھی اس کے اندر ڈالتے ہیں. اب دیکھیں کہ اگر لاس ہو جاتا ہے تو اسی انویسٹر کو لاس ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر وہ چل پڑتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اتنا شیئر ملے گا, ٹھیک ہے, جو فیئر انف ہے, اس کے ساتھ انوالو بھی ہوں گے وہ. تو یعنی یہ مضاربہ وہ جو ہم صحیح معنوں میں جو ہے یہاں پہ لانا چاہتے ہیں اس پورے پروسیس کو, تو وہ تو شاید ٹائم لگے. لیکن یہ ایگزسٹنگ ایک اویلیبل ماڈل ہے اور وہ سود اس کے اندر نہیں ہے. اسی طریقے سے اور بھی ماڈلز اویلیبل ہیں. بات یہ ہے کہ بینکنگ کا جو سارا سیٹ اپ ہے اس کو ریپلیس کیا جا سکتا ہے. اور اگر لوگوں کو پتہ ہو کہ یار ہمارے پیسوں سے جو ہے وہ ہم انویسٹ کریں گے اور اس سے ہمیں ریٹرن بھی آئے گا اچھا, تو وہ رسک لینے کو تیار بھی ہوں گے. لوگ جو ہیں وہ رسک لینے کو تیار ہو جائیں گے.
تو بات وہی ہے کہ صرف یہ کہہ دینا کہ جی بس یہی ہے اور ہم اس کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتے، یہ بات غلط ہے. دنیا اس طرف جا رہی ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ نارڈک ماڈل جو اس وقت نارڈک کنٹریز کے اندر ہے، ان کے ہاں اب یہ جو ہے کئی ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں اس حوالے سے کہ انٹرسٹ فری بینکنگ کے حوالے سے، تو ان کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کے اندر جو برنی سینڈرز تھا، جو رنر اپ تھا بیسیکلی ان الیکشنز میں، یعنی اگر یہ ہلری کلنٹن کے ساتھ اس کا کمپٹیشن تھا پارٹی کے اندر، اور وہ بڑے تھوڑا سا مارجن سے بچ گیا، اس کا تو سارا نیریٹو ہی یہی ہے. اس نے کہا جی کہ نارڈک ماڈل لے کے آؤ امریکہ میں. مطلب اب وہ امریکہ جو کہ سب سے بڑا ناقد ہے اس کا، جو سوشل ڈیموکریسی کا، اس میں وہ اس کو اچھے خاصے مطلب ووٹ ملے، اور ہو سکتا ہے نیکسٹ جو رن ہو الیکشن کا تو اس میں وہ آ ہی جائے. تو یہ دنیا اس طرف دیکھ رہی ہے، نارڈک ماڈل کی طرف دیکھ رہی ہے. تو بہت سے ایسے معاملات ہیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ اور یہ اصل میں کسی بھی ریولوشنری موومنٹ کے ساتھ کسی علمی تحریک کا ہونے کا یہ ہوتا ہے نا، دو اداروں کو آپ ساتھ لے کے چلیں، ایک علمی ادارہ ہے، ایک وہ آپ کا عوامی تحریکی ادارہ ہے. جیسے ہمارے یہاں تنظیم اسلامی اور انجمن خدام القرآن ہے. جی صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں انجمن کا اصل رول جو بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے، یہی تو رول تھا جو کرنا تھا انہوں نے. ہاں، کہ یہ جو اس وقت مطلب آپ کے پاس ایک اصول ہے، مضاربے کا ایک اصول ہے، اس کی آج کی یہ شکلیں، ٹھیک ہے نا، ان کو لے کے آپ نے کوئی ایک ایسا جو ہے نا چلنے والا ماڈل پیش کرنا ہے تحقیق کے بعد کہ جو اس کے آپ کا یہ تقاضا پورا کر دے. ہمارے بہت سے ناقدین ہیں جو اسلامی نظام کے حوالے سے مخالفت اور کرتے ہیں، وہ یہی جواز پیش کرتے ہیں کہ آپ نظام لے کے کیا آئیں گے آج کے دور. ہاں، تو یہ لوگ مطلب جو اصل میں جب آپ سپورٹ لیتے ہیں ایسے اداروں کے لیے عوام سے کہ جی آپ یہاں پہ کنٹریبیوٹ کریں، چندے دیں، اپنے حق حلال کی کمائی ادھر لگائیں، تو مقصد کیا بتاتے ہیں ان کو؟ مقصد تو آپ یہ بتاتے ہیں تخلیقی کام کریں گے. تخلیقی کام کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، کریٹیو ورک ہوگا، ٹاپ موسٹ پرائورٹی پہ کریٹیو ورک ہے. وہ کریٹیو ورک کیا کیا ہے آج تک آپ نے؟ تو اس کا مطلب وہ سارے جو لوگوں سے آپ نے چندے لیے حرام کھائیں. پھر یہ پھر یا تو پھر بند کر دینا چاہیے نا. اگر ہم وہ نہیں کر رہے تو وہ کرنا بھی نہیں ہے. جب آپ نے کہا مجمع علیہ سے آگے نہیں جانا تو وہ کیسے ہوگا؟ مجمع علیہ سے جو نکلا وہ اسلامی بینکنگ ہے. پھر کم سے کم کلیئر کر دینا چاہیے نا ہم یہ کام نہیں کریں گے. اسلامک بینکنگ سے ریلیٹڈ کچھ سوالات ہیں. ہمارے ایک ویور ہیں نسیم وسان صاحب، ان کا کیا ہے کہ کیا پاکستان سے سود کا خاتمہ کبھی ممکن ہے؟ مفتی تقی عثمانی جب شرعی عدالت کے جسٹس تھے اور ان کے فیصلے پر کبھی عمل نہیں ہوا، اب تک کیوں؟ دیکھیں، جہاں تک سودی نظام کے خاتمے کا تعلق ہے نا، وہ تو اب یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ انقلابی عمل کے بغیر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، وہ تو باقی ہے کہ جسٹس صاحب نے جو بھی وہ فیصلہ لکھا تھا وہ سود کو انہوں نے حرام کیا تھا. ٹھیک ہے، تو معلوم یہی ہے نا کہ اس کی پروسیجر جو بھی ہے اس کے حوالے سے وہ سمجھتے تھے حرام ہے. جو اس کے اینڈ ریزلٹس ہیں اس کے اعتبار سے خود جو انہوں نے اسلامی بینکنگ بنائی ہے اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ سرمایہ دار کو تحفظ اسلامی بینکنگ بھی دے رہی ہے اور سرمایہ دار کو تحفظ سودی نظام میں بھی. اچھا، یہ سوال میں ساتھ لے لیتا ہوں، اس کو پھر آپ کنٹینیو کیجئے گا. میزان بینک والے کہتے ہیں کہ ہم سود سے پاک بینکاری کرتے ہیں، تو کیا ان کے ساتھ چلنا چاہیے؟ دعویٰ ہے ان کا مارکیٹ یار اصل میں یہ بڑے وہ ان کا دعویٰ ہے. ٹھیک ہے، اور ٹیکنیکلی بہت سے لوگ کہیں گے کہ ہاں جی ٹھیک ہے، اس لیے کہ انہوں نے وہ جیسے ہمارے بعض عرب علماء نے ویکینڈ میریجز کے لیے نا رستہ نکالا ہے، تو اسی طرح کوئی بھی حرام کام کرنے کے کوئی جائز طریقے جو نکال لیے جاتے ہیں، تو یعنی طریقے تو جائز ہوتے ہیں، کام خود جائز نہیں ہوتا. تو یہ بس اتنی ساری بات ہے. میں نے آپ کو بات عرض کر دی نا کہ جو ابھی اسٹیٹ بینک ہے، آپ کا اسٹیٹ بینک ہے نا، اسٹیٹ بینک میں اب IMF نے اپنا وائسرائے بھیج دیا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک جو اس وقت دنیا کے جو سرمایہ دار ہیں ان کے مفادات سے ہٹ کر کچھ پالیسی لے کے چل سکتے ہیں، وہ اسٹیٹ بینک جس بینکنگ کو انڈورس کر رہا ہو وہ اسلامی ہو سکتی ہے؟ اصل میں نہیں، لیکن مفتی صاحب کا فتویٰ تو یا مفتی صاحب کا فتویٰ ہے نا، مفتی صاحب کا فتویٰ تو ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے کا بھی ہو سکتے ہیں. اصل میں آپ دیکھیں کہ اس پہ بڑی اہم بات، اگر تفسیر ابن کثیر اٹھا کے آپ دیکھیں تو ابن کثیر نے ایک بڑی اہم انفارمیشن اس حوالے سے شیئر کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی سفائز کرتی ہے اس پورے معاملے میں. عمر بن خطاب کہتے ہیں، یہ عمر بن خطاب اپنی ساری زندگی یہ کہتے رہے، وہ کہتے تھے کہ 3 مسئلے ایسے ہیں جس پہ میں خود بھی تحقیق نہیں کر سکا. ایک مسئلہ وہ تھا دادا کی میراث کا، دوسرا کلالہ کا مسئلہ تھا، تیسرا کہتے ہیں سود کا مسئلہ تھا.
اور وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ سود کے جو احکامات ہیں آخر میں نازل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ آپ ان کی ساری صورتیں بیان کر سکتے. تو عمر بن خطاب کہتے ہیں جہاں تک مسئلہ سمپل سود کا ہے تو وہ تو ہمیں پتہ ہے، لیکن اس سے مشابہ صورتیں کیا ہیں اور کون سے ذرائع ہیں، مینز ہیں جو اس طرف جاتے ہیں. اور کیونکہ یہ اصول ہے جب دین کا کہ ما لا یتم الواجب الا بہ فہو واجب، جس واجب کو ادا کرنے کے لیے جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ بھی واجب ہوتی ہے. اسی طریقے جو چیز جو لے کے جا رہی ہے سود کی طرف وہ بھی تو حرام ہوگی نا. یہ عمر ابن خطاب کا یہ قول ہے. اور وہ کہتے ہیں انہوں نے آخری وقتوں میں بھی خطبہ دیا باقاعدہ مسلمانوں سے کہا کہ دیکھو ہو سکتا ہے کوئی چیز حلال ہو میں تم پہ حرام کر دوں، لیکن میں مجبور ہوں تمہیں یہ بتانے میں کہ سود کا جو معاملہ ہے میں خود تحقیق نہیں کر سکا. تو اس لیے اس سے بھی بچو، اور جو اس طرف جانے والی چیز ہے کسی پہ سرکہ سے بھی شبہ ہوتا ہے اس سے بھی بچو، کیونکہ یہ ہم آگ سے کھیل رہے ہیں. فَأْذُنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور وہ جو حدیث میں جو اس کی حرمت آئی ہے کہ مطلب 70 اس کے گناہ ہیں، اور سب سے جو 17واں حصہ جو ہے وہ ہے کہ کوئی ماں سے زنا کرے. اور ایک اور روایت میں تو یہاں تک ہے کہ یہ 36 دفعہ زنا کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے. 36 دفعہ زنا کو کرے اس سے بڑا گناہ جو ہے یہ تو شاید ایک درہم کا سود جو ہے نا وہ ایک درہم کا دینار کا ہے کہ درہم کا وہ کہ اب آگ سے ہم کھیل رہے ہیں. تو یہ مفتی تقی عثمانی صاحب یا اور جو اسکالر ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ عوام کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. سمجھتے ہیں بھائی جی وہ یہ مفتی سلیم اللہ خان صاحب ہماری بات تو خیر کون سنے گا، لیکن یہ کہ ان کے اپنے استاد جو سلیم اللہ خان صاحب تھے انہوں نے باقاعدہ اس پہ پھر فتویٰ لکھا تھا اور انہوں نے واضح کیا تھا. وہ پڑھنے والی کتاب، بڑی ڈیبیٹ بھی ہوئی تھی ان کی آپس میں، اور بہت زبردست کتاب ہے پڑھنے والی. اس میں انہوں نے سارے جو ہیں جو جتنے بھی ان کے جو انسٹرومنٹس ہیں ان کا ذکر کیا ہے اور واضح کیا کہ دیکھیں یہ جو تھا ہیلے کا جو استعمال کیا گیا، ہیلے کا استعمال جائز ہے لیکن ٹیمپرری بنیادوں پر. ٹھیک ہے آپ نے ایک چیز جو ہے وہ گاڑی کو پٹری پہ چڑھانا ہے تو اس وقت تک تو جائز ہے، لیکن یہ کیا معاملہ ہے کہ جب آپ کو پتہ بھی چل گیا کہ وہ ہیلے بھی معاملہ آگے چل رہا ہے تو اس کو روکنا چاہیے تھا. مستقل بنیادوں میں چل رہا ہے. اور ابن کثیر نے ایک اور روایت بھی اس حوالے سے پیش کیا سورہ بقرہ میں، جہاں پہ ذکر آتا ہے اصحاب سبت کا، تو اس میں وہ کہتے ہیں ایک حدیث ہے اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے خود ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس کے تمام راوی جو ہیں وہ صحیح ہیں. اور انہوں نے کہا کہ حدیث میں تھا کہ دیکھو تم ویسا نہ کرنا جیسے یہود نے کیا تھا کہ انہوں نے اپنی محرمات یعنی حرام چیزوں کو حلال کر لیا تھا ہیلے کے ذریعے سے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشن بھی ہیں. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. اور شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عثمانی میں جو حضرت ایوب علیہ السلام کو ہیلا بتایا گیا تھا قسم کھولنے کا، وہ جو انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ 100 گھوڑے ماروں گا ٹھیک ہو کے، تو ایک خاص طریقے سے انہیں وہ اس کی رستہ بتایا گیا. تو انہوں نے اس کے ذیل میں لکھا ہے، پہلی بات تو یہ کہ یہ انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے نا، یہ اس طرح کا ہیلا تو کسی اور کے لیے ہے نہیں. لیکن ساتھ انہوں نے لکھا کہ یہ بات جو ہے نا کہ کوئی ایسا ہیلا جائز تو ہے لیکن ایسا ہیلا جس سے کوئی شرعی حکم ساقط ہوتا ہو وہ حرام ہے. یہ ان کا کہنا یہ ہے کہ بالاتفاق حرام ہے ہر وہ ہیلا جس سے کوئی شرعی حکم ساقط ہوتا ہو. اب شرعی حکم کیا ہے؟ کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، دولت تمہارے غنیوں ہی کے درمیان، تمہارے سرمایہ داروں کے درمیان ہی نہ گردش کرے، وہ ٹرکل ڈاؤن کرے. اب اس گردش کو مرتکز یعنی دولت کو خاص طبقے میں مرتکز رکھنے کا جو اس وقت سب سے بڑا آلہ یا ذریعہ ہے وہ سود خوری ہے. آپ نے جو بھی کچھ کیا ہے وہ صرف یہ کیا ہے کہ اس کی جو ٹیکنیکس تھی یا اس کے جو پروسیجر تھا اس کو اسلامائز کیا ہے. دولت تو جا کے ایک ہی جگہ مرتکز ہو رہی ہے. بلکہ یعنی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس حکمت کے لیے، جس مفاد کے لیے، جس اصول کو سرو کرنے کے لیے سود حرام کیا گیا تھا وہ تو انڈو ہو گیا. ٹھیک ہے آپ نے ٹیکنیکس ساری اسلامائز کر لی، ہلوں کے ذریعے سے ٹیکنیکس آپ نے کی ہیں وہ اسلامائز، مقصد تو نہیں ہو سکا. تو یہ اب یہ تو سمپل سمجھنے والی بات ہے نا کہ عمر بن خطاب سے بڑا تو عالم کوئی نہیں ہے نا نہیں اس امت میں. اب عمر بن خطاب سے بڑا، یہ بھی ساری ٹیکنیکل بات ہے. جب وہ عمر بن خطاب کہتے ہیں، سادی بات یہ ہے کہ اس وقت جو دنیا میں بینکنگ سسٹم ہے جو ایکسپلائٹیشن کا سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ کیوں اسلامی بینکنگ کو سپورٹ کر رہا ہے؟ اس پہ میں نے لیکچر ایک سیمینار اٹینڈ کیا تھا اور شریعہ ایڈوائزر تھے اسٹیٹ بینک کے، اسلامی یونیورسٹی کے سابقہ ڈین ہے. انہوں نے جو فیکٹس اینڈ فگر سے یہ چیز بیان کی تھی کہ جو پروفٹ ہے وہ اسلامک بینکنگ میں کنونشنل بینکنگ سے زیادہ ہے. اس وجہ سے آپ کا سارا سرمایہ دار طبقہ اسلامک بینکنگ کی طرف جا رہا ہے. اور اس میں کہا کہ اب وہ دوسرے انداز میں بیان کرو تو ایکسپلائٹیشن اسلامی بینکنگ میں زیادہ ہے کیونکہ سرمایہ دار کا نفع زیادہ ہے. تو جو غریب ہے، جو مستضعف ہیں، جو محروم ہیں،
ان کی ایکسپلائٹیشن زیادہ ہے پھر اس میں کوئی ویلفیئر کا یا کوئی ایسا آپ کو سسٹم اس انداز میں نہیں ملے گا. اچھا ایک سوال آپ نے یہ ٹچ کیا کہ بظاہر جو سود نظر آتا ہے ایک خوش نما نعرہ ہے پروفٹ کا, کچھ لوگوں کو پروفٹ مل رہا ہے, کچھ لوگوں کی سیونگ ہو رہی ہے, اس میں مطلب اتنا کیا ایشو ہے کہ اس کو شریعت نے, قرآن مجید نے اتنا سخت حرام, اس میں قباحت کیا ہے, کیا ایسے پرابلمز ہیں جس سے سود سے جنریٹ ہوتے ہیں؟ ایک بات تو آگئی نا, اس سے دولت کا ارتکاز ایک خاص مخصوص طبقے میں ہوتا ہے. جب دولت کا ارتکاز مخصوص طبقے میں ہوتا ہے تو پھر اس سے جو برائیاں پیدا ہوتی ہیں, یہ ساری فحاشی, عریانی, یہ جو طبقاتی جو ہے نا وہ بود اور کشاکش, یہ ساری خرابیاں اس کی جڑ بنیاد پھر یہ شے بنتی ہے. اسی لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا نا کہ جس معاشرے میں تقسیم دولت کا نظام غیر منصفانہ ہو جائے وہاں وہ یہ دو دھاری تلوار ہوتی ہے. جہاں پہ دولت زیادہ چلی گئی وہاں یاشیاں, بدماشیاں, خرمستیاں, جو ہے نا وہ کنزیومر جو ہے نا وہ ٹرینڈز وہ جنم لے کے تو لوگ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں مستیوں میں پڑھ کے. اور جہاں فقر ہوتا ہے, فاقہ ہوتا ہے, جو لوگ مجبور ہوتے ہیں تو وہ اللہ سے اس لیے دور ہو جاتے ہیں کہ ان کی 2 وقت کی روٹی کا بندوبست نہیں ہو رہا. خودکشیاں کر رہے ہیں ہمارے معاشرے میں لوگ, بچوں کو زہر دے کے ماں باپ خودکشی کر رہے ہیں. تو یہ ساری برائی جو ہے نا, یہ اب آپ فتویٰ لے کے کہیں گے جی خودکشی حرام ہے, پھر لوگ جو ہے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اگر وہ کوئی اور مصیبت میں پڑتے ہیں آپ کہتے ہیں جی فحاشی ہے, بے حیائی ہو گئی ہے جی. تو یہ سارا کچھ تو اسی سے جنم لے رہا ہوتا ہے. اور پھر یہ دیکھیں کہ مطلب اسلام کا جو ماڈل ہے, اکنامک ماڈل ہے, اس کے اندر محنت کو سپورٹ کیا گیا. یعنی اس کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ محنت کو پروٹیکشن ملے, جو ایفرٹ ہے, اور سرمایہ کو پروٹیکشن نہیں. تو دیکھیں سرمایہ دار تو ویسے سرمایہ رسک بھی ہوتا ہے, پروفٹ لاس دونوں. جی یعنی اسلام کا ماڈل یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. آپ کے پاس اور سوال نہیں ہے؟ جی میں کر رہا ہوں, آپ ایک کی میں اور بڑھ چلیں آپ آگے, بس وہ ڈسکشن آ رہی تھی. نعمان اعظم صاحب نے کہا ہے کہ آپ نے کہا کہ نشست ثانیہ کے سلسلے میں ڈاکٹر صاحب ایک شاگرد US گیا اور اس پروگرام کا کلا کما کیا, اس کی مزید تفصیلات بتائیں. اس کی مزید تفصیلات تو وہ عارف ضیاء انصاری صاحب بھی بتا سکتے ہیں, جو اس وقت وہاں پہ امیر تھے اور انہوں نے وہ سارے حالات اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے. تو وہ یہی ہے کہ بس وہ سارا پلان سبوٹیج ہو گیا اور وہ اب بھی اپنے دھن کے پکے لگے ہوئے ہیں, رہتی کسریں پوری ہو رہی ہیں. صحیح. اچھا جی, ایک کویسچن ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ یہ کل کے حوالے سے ہی کویسچن ہے جو ہماری ڈسکشن چل رہی تھی کہ اقامت دین یا نسب امامت ہی سارے مسائل کا حل ہے, چاہے وہ تزکیہ ہو, چاہے پاکستان کی بقا ہو, چاہے ہماری نجات ہو. ایسے میں جو یہ بات کرتے ہیں کہ دین کی اقامت کاموں میں سے کام ہے, یعنی اس کی اہمیت کا انکار نہیں بلکہ تخفیف کر دی ہے, تو کیا یہ درست ہے؟ وضاحت کر دیجئے. یعنی اس میں کون یہ بات کہتا ہے کہ ایک کاموں میں سے ایک کام ہے؟ کوئی کہتا ہے؟ مذہبی طبقات یا ان کی طرف سے یہ بات. اصل میں جب مذہبی طبقات اقامت دین کی بات کرتے ہیں, میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں, تو ان کی اقامت دین کا تصور بھی اپنا ہے. دیکھیں ایک یہ انقلابی یا یہی تحریکیں ہیں جنہوں نے اقامت دین کا ایک تصور دیا ہے. مولانا مودودی نے دیا, یا علامہ اقبال نے تو خیر ایک اور انداز میں دیا, تو یا مولانا اصلاحی ہیں یا ڈاکٹر صاحب ہیں. ان لوگوں نے جو بات کی ہے وہ تو ایک اقامت دین کا مطلب انقلاب لانا ہے. ٹھیک ہے, جو آپ کے جو مذہبی جو ایک ڈسکورس ہے اس میں تو اقامت دین کا مطلب ہے دینی تعلیم عام کرنا ہے, نماز کی تلقین کرنا ہے, امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا ہے, لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلانا ہے, مدرسے قائم کرنا ہے. یہ اقامت دین ہو رہی ہے. آپ نے فتویٰ دیا ہے, اقامت دین کی ہے. نیکی کی ترویج کی ہے, اقامت دین کی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب جہاں تک ان کے سوال کا تعلق ہے, مجھے جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں اس کے حوالے سے یہ بالکل تخفیف ہے, اور اس کے بعد یہ تصور سارا نیوٹرلائز ہو جاتا ہے. جس طرح کوئی بھی جب آپ کا جو ہوتا ہے نا ایک ریولوشنری کام, اس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کو اس آئیڈیالوجی کے ساتھ, اس سوچ کے ساتھ جو آپ کی شدید کمٹمنٹ ہوتی ہے, اس کے اوپر جو آپ کا یقین ہوتا ہے, جو جیسے اسے دانتوں سے پکڑتے ہیں, وہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ, اور جو اسے قوت سے پکڑتے ہیں, اس میں ذرا اگر کمزوری آ جائے, ذرا ڈھیلا پن آ جائے, ذرا ریلیکس ہو جائے بندہ, تو اس کے عمل میں اندر وہ جان نہیں رہتی ہے.
تو جب یہ کاموں میں سے ایک کام ہے تو ٹھیک ہے، کاموں میں سے ایک کام ہے، 25,000 کام ہیں جن میں سے ایک کام وہ ہے، تو میں نے نماز پڑھی ہے، میں نے صدقہ کیا ہے، میں نے خیرات کیا ہے، میں نے پروگرام کیا ہے، میں نے تقریر کی ہے، میں رات کو جاگا ہوں، میں نے نفل پڑھے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے ایک کام اقامت دین کا بھی ہے، تو جتنا کچھ میں نے یہ کیا ہے تو اسی مناسبت سے تھوڑا کچھ وہ بھی کر لیا۔ بھائی یہ سارے کام اگر ڈائریکٹڈ ہیں اقامت دین کے کام کی طرف تو یہ نیکیاں ہیں، وگرنہ یہ کہ یہ سارا کسی اور ہی کو سرو کر رہا ہے۔ یہ ہے اصل بات۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ محمد رسول اللہ کی سیرت ہے، یہ اسوہ ہے، ان کا مقصد بعثت یہ ہے کہ وہ دین کو غالب کریں، اور آپ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو آپ کے ذمے حضور کی اتباع ہے، جو حضور کا ہدف ہے وہ آپ کا ہدف ہونا چاہیے، جس کے لیے حضور نے ساری زندگی لگائی اس کے لیے آپ اپنی ساری زندگی لگائیں گے، جس کام کے لیے حضور نے سارے عمل کیے اس کے لیے ہی آپ کا بھی سارا عمل ہونا چاہیے، تو تب آپ متبع رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر آپ کے وہ مقاصد ہی نہیں ہیں تو بے شک عمل وہی ہوں، ظاہر ہے عمل کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے نا، وہ مقصد ہی آپ کے پیش نظر نہیں ہے اگر، تو پھر آپ کے سارے اعمال، اسی لیے تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں منہ پہ مارے جائیں گے۔ پھر یہ سب سے بڑا اسوہ حسنہ ہے، یہ سنت رسول ہے سب سے بڑی، اور یہ وہ سنت ہے جو مری پڑی ہے، جس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے۔ اب رہ گئے وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ بات ایسے کہہ دی کہ جی ٹھیک ہے کاموں میں سے ایک کام ہے، تو جو سمجھتا ہے کاموں میں سے ایک کام ہے اس کو پھر کیا حق ہے کہ علیحدہ جماعت بنا کے امارت انجوائے کرے؟ وہ جائے کاموں میں سے ایک کام ہے تو وہ وہاں بھی کاموں میں سے ایک کام ہو رہا ہے اور کام بھی ہو رہے ہیں وہ کرے، آپ کو پھر حق کیا ہے کہ علیحدہ اپنی جو ہے عہدے لینے کے اور لوگوں سے چندے وصول کر کے جو ہے وہ لائف انجوائے کرنے کے؟ اب وہ جماعت بن گئی ہے نا، وہ ختم تو نہیں ہو سکتی۔ اس میں یہ بات ہمیں سامنے رکھنی چاہیے نا کہ اصل سب سے بڑا مسئلہ ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ، اللہ کہتے ہیں میرے نزدیک تمہارا ایمان ہے، اسلام ہے۔ یعنی ایک بندہ جو ہے وہ اگر بھوکا دنیا سے چلا جائے، اس کے پاس روٹی کپڑا مکان نہیں تھا تو کم مسئلہ ہے، اگر ایمان پہ نہیں جاتا تو بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ اس کی ہمیشگی جو ہے وہ دو پہ لگے گی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں کیوں کہہ رہا ہوں کہ تم یہ جہاد کرو، ٹیک اوور کرو حکومت کو اور میرے احکامات نافذ کرو۔ وہ اللہ نے خود اس کا جواب دیا، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يُرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا کیا خیال ہے، اگر تم جہاد کرنا چھوڑ دو گے تو وہ تو جہاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ تم پہ غالب آ جائیں گے اور تمہیں مرتد کر دیں گے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ کافر، تو پھر پتہ آپ کو کہ جو مرتد ہو جائے اپنے دین سے مسلمانوں وہ کافر ہوتا ہے۔ اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، اس کے اعمال جو ہیں دنیا اور آخرت میں زیرو ہو جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، اور وہ آگ والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرا سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ تم جو ہے تمہارا ایمان سلامت رہے۔ اب یہ جو بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے جو بھی دین کے کچھ تقاضے پورے کر رہے ہیں، ایمان نہیں سلامت ہے آج اللہ کا نظام وہاں پہ نہیں ہے۔ کفر کا فتنہ، اللہ فرماتے ہیں میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ کفر کا فتنہ ہے، اس کے لیے اللہ فرماتے ہیں میرے گھر کی حرمت پامال ہوتی ہے، مجھے مسئلہ نہیں۔ میرے حرام مہینے جو ہیں جن کی حرمت ہمیشہ سے قائم ہے ان کی حرمت پامال ہوتی ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سوال پوچھا گیا تھا نا کہ یہ حرام مہینوں میں قتال کرنا کیسا ہے، حرم کے پاس قتال کرنا کیسا ہے، صاف کیٹیگوریکلی اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور پھر اس سے آگے فرمایا کہ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، کفر کا فتنہ اللہ کہتے ہیں میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے اسلامک اسٹیٹ کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ سب سے پہلے یہ اخروی جو رائٹ ہے ہمارا، ہر انسان کا جو رائٹ ہے کہ وہ جنت میں جائے، اس کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں دنیاوی رائٹس، ان کو بھی پرزرو رکھنے کی بات ہے اسلام کے اندر، ان رائٹس کو بھی ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے۔ لیکن جو دنیاوی جو اسٹیٹس ہیں جتنی بھی، ان کے ہاں تو یہ جو ہے نظریہ ہی نہیں ہے، یہ سوچ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کوئی اخروی لحاظ سے بھی پروٹیکٹ کرنا ہے۔ تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا کنسرن کیا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وصیت کی۔ یہی وصیت آپ کو پتہ ہے کہ ابراہیم کی ملتی ہے جب انہوں نے اپنے بچوں سے کی تھی۔ یعقوب علیہ السلام نے بلا کے سب کو، سارے بچوں کو کہا تھا کہ میرے بعد کس کی بندگی کرو گے۔ اصل کنسرن جو ہے اللہ تعالیٰ کا اور اس کے پیغمبروں کا یہ ہے کہ تمہارا ایمان بچ جائے۔ اب یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جی ہم کوئی دین کا کچھ خدمت کر رہے ہیں، اس وقت سوسائٹی میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں کتنے لوگ جو ہیں ارتداد کی طرف چلے گئے ہیں۔ اور ارتداد صرف یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ اپنے آپ کہہ دے جی میرا نام رام پرکاش ہے اور میں ہندو ہو گیا ہوں،
ارتداد یہ بھی قرآن کی ایک آیت کا انکار ارتداد ہے، ایک آیت کا انکار. آج ایتھیسٹ دندراتے پھر رہے ہیں، آج ایتھیسٹ اوپنلی جو ہے اس وقت پھر رہے ہیں. ہماری یونیورسٹیز کے اندر ایتھیسٹ سوسائٹیز بن چکی ہیں. ہمارے کئی اینکر پرسنز جو ہیں اس کو پھیلا رہے ہیں، ایتھیزم کو پھیلا رہے ہیں، الحاد کو پھیلا رہے ہیں، میڈیا میں پھیلا رہے ہیں. تو یعنی یہ اس حد تک اس ایتھیزم کے آگے اگر کوئی کچھ دیوار بن کے یا کوئی تھوڑی روک کا کوئی بندوبست کر رہے ہیں تو آپ جسے سب سے زیادہ گندا آدمی کہتے ہیں اور ملعون بتاتے ہیں، غامدی صاحب وہ ہیں. یعنی اس فیلڈ کو اگر کوئی تھوڑا بہت ایڈریس کیا تو غامدی صاحب نے کیا میڈیا میں. اور وہ بھی کیا کریں گے جب کوئی مقصدیت نہیں دیں گے؟ مطلب ان کے اندر ویسے ہی وہ لمیٹیشن آ جاتی ہے کہ وہ مقصد ہی نہیں دے سکتے اس نسل کو یا اس لیول کے لوگوں کو کہ بھئی آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، جب یہ ایڈریس نہیں ہو رہا تو باقی کیا چیزیں رہ گئی ہیں. باقی اب جتنے بھی ہم کام کر لیں دین کے، لوگوں کا ایمان سلامت نہیں ہے تو اب آگے یعنی ہمارے لیے کیا رہ گیا. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں تمہیں کرنا ہوگا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تمہیں کرنا ہوگا، ٹیک اوور کرنا ہوگا حکومت کو، میرے احکامات نافذ کرنے ہوں گے. چلیں ہم کویسچنز کافی آ چکے ہیں. چلو ذہنی بات ایک کر لینا، یہ بھی سن لیں. جی یہ جو آج پاکستان میں یونیورسٹی میں مرتد ہو رہے ہیں نا، اس کا وبال سب سے زیادہ ان پہ پڑے گا جن کو اللہ تعالیٰ نے اس میدان میں کام کرنے کی صلاحیت دی تھی اور جن کو ادارے بنا کے وہاں براجمان کیا تھا. یہ اللہ کے کام تھے نا، ایک پورا سیٹ اپ بنا، لوگوں کی محنتیں ہوئی، خون پسینہ لگا، کئیوں کی جو ہے اس میں زندگیاں لگیں، تب جا کے یہ سیٹ اپ تیار ہوا تھا. اور کام کہاں کرنا تھا اس نے؟ اس میدان میں کرنا. یہ اس کی آڈینس تھی. اور جن لوگوں نے اسے ڈائیورٹ کر کے تو کسی اور کے تھلے لگا دیے مرغی کے انڈے بنا کے، تو وہ پھر اب جواب دہ وہ ہوں گے اللہ کی عدالت میں کہ یہ سارے لوگ مرتد کیوں ہوئے، کیا کوشش کی تھی تم نے؟ صحیح. اپنا ماز چھوڑ کے جا کے پناہ لی ہے چھاؤں میں، ٹھنڈی چھاؤں میں. مشکلات سے بچیں. مجاہد شکور صاحب ہیں، وہ خالد صاحب آپ کو سلام بھی پیش کر رہے ہیں اور ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ نیشنل سیونگ سینٹر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ خالد صاحب آپ سے پوچھا ہے، اس کو ذرا آپ کس ڈائمنشن میں لیں یا نیشنل سیونگ سینٹر کیا ہے مجھے نہیں پتا اس کے بارے. مطلب یہ جو نیشنل لیول پہ جو بانڈز اور اچھا یہ والے یہ بھی وہی سود، سارے وہی سود. یہ حکومت آپ سے سود دیتی ہے، وہ آپ سے قرض دیتی ہے، آپ کو سود دیتی ہے، یعنی آپ حکومت سے سود کھا رہے ہو. پکا سود ہے. مطلب اس میں تو عمر جمیل بڑا ہو گیا نا یہ، کیونکہ حکومت جب دیتی ہے تو گویا وہ عوام کے پیسے سے دیتی ہے تو آپ سب ہاں گورنمنٹ کے ادارے. عمر جمیل احمد صاحب کا کویسچن ہے کہ جناب جب ریاست ہی ویلفیئر نہیں رہی تو بوڑھا گزر اوقات کرنے کے لیے اپنی پینشن کو بینک میں فکس نہ کروائے یہ کوئی اور انشورنس، جبکہ اس کی کفالت کی اصل ذمہ داری تو ریاست کی تھی. اب مطلب دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں، سیدھی بات ہے. یہ تو مسئلہ ہے اب ایمان کا. جب آپ کو وہ پروٹیکشن جو ریاست نے دینی تھی وہ نہیں دی تو آپ کا ایمان کا معاملہ کیا ہے، یہ اب اس پر سارا بیس کرے گا. آپ کہیں ٹھیک ہے میں آرام کام نہیں کروں گا اور جو کم سے کم آخر زندہ تو رہوں گا نہیں تو مر جاؤں گا، بس یہی ہوگا نا. بوڑھا تو ہی ہو گیا ہوں، ویسے بھی 10 سال کے بعد مرنا ہے، تو 5 سال پہلے مر گیا تو کیا فرق پڑے گا. ایک تو سوچ یہ ہے. اور دوسری سوچ یہ ہے کہ اب اگر وہ کہتے کہ ٹھیک ہے میں نے مرنا نہیں ہے تو میں اللہ کو جواب دے لوں گا، یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہو گیا نا. اب ریاست نے تو پروٹیکشن نہیں دی تو وہ جانے، اس کا خدا جانے، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں. اب وہ کھاتے ہیں سود اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں اضطرار کی حالت میں کھا رہا ہوں، جیسے حرام چیز کھائی جاتی ہے، نہ کھاؤں تو مر جاؤں گا، یہی مسئلہ بنے گا نا. لیکن اس کی پھر 2 شرطیں پوری کرے. اب اس کا وہ لائف سٹینڈرڈ باقی کسی کے ساتھ وہ کمپیٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک آدمی حلال کھا رہا ہے، گائے کا گوشت کھا رہا ہے، دوسرا خنزیر کا کھا رہا ہے، دوسرے دونوں برابر نہیں کھا سکتے. گائے کا کھانے والا سیر ہو کے کھا سکتا ہے اور جو خنزیر کا گوشت کھا رہا ہے مجبوراً، اس کے پاس اور کچھ ہے نہیں دستیاب، تو اسے تو بس وہ اتنا لینا ہوگا جو اس کی زندگی برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہو. تو اب وہ کمپیٹ کرنے میں نہ آئے معاشرے میں کہ جی فلانا اور فلانا میں اسٹیٹس برابر رکھوں گا، پھر وہ یہ کریں. اور مسئلہ سود کا سمجھنا چاہیے نا. ہم کتنی دفعہ واضح کر چکے ہیں، یہ آگ سے کھیلنے والی بات ہے، اللہ رسول سے جنگ کی بات ہے. ہمارا بنے گا کیا؟ آخرت میں ہم بچیں گے کیسے؟ 70 گناہ، یعنی آج ویسٹرن گئے گزرے معاشرے میں جس کے اندر زنا عام ہے، شادی شدہ جو ہے نا وہ زنا کرتے ہیں تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن آج بھی وہاں پر کوئی ماں سے زنا ہونا تو چونک جاتا ہے، پورا معاشرہ چونک جاتا ہے کہ یار ماں سے زنا کیا اس نے کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے ہیں کہ 70 حصے اور 70واں حصہ اس کا جو ہے ماں سے زنا کرنا ہے. تو یعنی سمجھنا چاہیے نا کہ ہم کس سے کھیل رہے ہیں. نعمان اعظم صاحب کا کویسچن ہے مدثر بھائی آپ کے لیے. وہ لکھتے ہیں کہ مدثر صاحب نے ایک ویڈیو میں کہا کہ ڈاکٹر صاحب کا بیت کے حوالے سے نظریہ چینج ہو گیا تھا اور ان کا رجحان دستوری بیت کی طرف ہو گیا تھا. میں نے جب 2002 کا میثاق اٹھا کر دیکھا جس میں ڈاکٹر صاحب کے تقریر درج تھی تبدیلی امارت کے وقت، وہ آپ کے بیان سے متصادم ہے، وضاحت کریں.
آپ نے یہ کہیں کہا ہے؟ میں نے تو خیر اس پہ جو تقریر کی تھی وہ 2002 والا میثاق ہے، اسی کا ریفرنس میں نے دیا تھا. اس میں ڈاکٹر صاحب نے خود کہا تھا، اس میں اصل میں 2-3 بیانات ہیں. اس میں ایک جو ہے وہ شورا کے اراکین سے خطاب ہے، پھر ایک رفقا سے خطاب ہے. تو وہ آپ سارا پڑھ لیں تو اس میں ہے یہ. اس میں ڈاکٹر صاحب نے خود یہ واضح کی تھی یہ بات کہ اب کیونکہ پہلے مطلب ساری بات ایسا تھا جو ہم شخصی بیعت کے اوپر چل رہے تھے، اب منتقلی عمارت کے وقت اب میرا مشورہ تو یہ ہے کہ ابھی تو فی الحال ٹھیک ہے آپ شخصی بیعت رکھیں، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ آپ دستوری بیعت کی طرف بھی آپ سوچ سکتے ہیں. آپشن کھولا تھا نہ کہ وہ 3-4 میں اس میں ایک خاص سیاق و سباق ہے، اس میں رکھ کر بات رکھیں گے تب سمجھ میں آئے گی. وہ سیاق و سباق یہ ہے کہ جو سالانہ اجتماع ہوا تنظیم اسلامی کا، اس سالانہ اجتماع میں 1986 یا 87 کی ڈاکٹر صاحب کی کوئی تقریر دکھائی گئی، جس میں ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ بحث آئندہ کے لیے تنظیم اسلامی کے اندر بند ہے کہ ہم بیعت کے علاوہ کسی آپشن پہ غور کریں گے. اس کے جواب میں یہ بات کہی گئی کہ جناب یہ 2002 میں ڈاکٹر صاحب نے اس آپشن کو دوبارہ کھول دیا تھا. نہ صرف 2002 میں کھولا تھا بلکہ 1996 میں بھی کھولا تھا اس کو، کہ جب وہ عمارت کے لیے مشورہ لے رہے تھے تو اس وقت بھی یہ کھولا تھا. اور اس کی دلیل یہ دی تھی کہ ہم نے اسے کلوز اس لیے کیا تھا کہ جو من انصاری والا فیکٹر ہوتا ہے، کیونکہ میں نے دعوت دی ہے تو میں سب سے بہتر سمجھتا ہوں تنظیم کے مفاد کو اور اس کے تقاضوں کو. ہاں میں داعی اول ہوں. تو اب چونکہ جو دوسرا بندہ آ رہا ہے، جو بھی آئے گا، اس وقت ابھی طے تو نہیں ہوا تھا کون آئے گا، تو اس کی یہ حیثیت نہیں ہوگی جو ڈاکٹر صاحب کی تھی. وہ من انصاری والی حیثیت اس کی نہیں ہوگی، اور اب جو بھی ہے اس کی ہے بھی نہیں. وہ تو شاید کوئی ایک آدمی بھی نہ دعویٰ کر سکے کہ ان کی انصاری کی دعوت پر میں نے لبیک کہی ہے. ویسے تو ناظم اعلیٰ صاحب کی رپورٹ میں تو یہی ہوگا کہ ہم سب ان کی دعوت پہ آئیں، لیکن انہوں نے الحمدللہ دعوت دی کسی کو نہیں ہے. تو اب وہ شے ہی ختم ہو گئی. جب وہ شے ہی ختم ہو گئی، وہ بنیاد ہی اٹھ گئی جس بنیاد پر یہ سارا نظام بنایا تھا. لہذا ڈاکٹر صاحب نے وہ آپشن دوبارہ کھول دیا. البتہ ان کی یہ بات صحیح ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے اپنی اس رائے سے رجوع کر لیا ہے، بلکہ اس میں بھی یہ مشورہ دیا تھا اس پر غور کر لیں. میری خواہش یہ ہے کہ اسی کو جاری رکھیں ابھی فی الحال، لیکن یہ کہ آپشن اوپن. لیکن اس تقریب میں 3 دفعہ یعنی وہ ڈاکٹر صاحب نے 3 دفعہ ریفر کیا اسے کہ آپ چاہیں تو کھول لیں. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ آپشن یہ کہا جائے کہ جی ہم مجبور ہیں، ڈاکٹر صاحب نے تو منع کر دیا تھا، یہ پھر ظلم. ہاں یہ بات غلط. یعنی وہ شاید ڈاکٹر صاحب وہ منسوخ ہو گئی تھی بات جو 1986 میں انہوں نے کہی تھی کہ یہ بحث بند ہے. بحث خود اوپن کر دی انہوں نے. تو یہ سر یہ پھر غیر اخلاقی بات نہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی ایک رائے تو بیان کی جاتی ہے بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ کہ اب اس پہ کوئی بحث نہیں ہے شخصی بیعت کے اوپر، اب یہی لے کے چلی جائے. آپ کس کو اخلاق سکھا رہے ہیں سر؟ جو ہمارے دینی جماعت ہے، دینی اصولی انقلابی جماعت، جنہوں نے جو لوگوں کو ڈاکٹر صاحب کے نام پہ جمع کرتے ہیں، ان کے نام پہ بلاتے ہیں، لوگ ان کے پاس صرف ڈاکٹر صاحب کی باتیں سن کے آتے ہیں، ان کی فکر سے متاثر ہو کے ان کے پاس آتے ہیں. اور وہاں پہ انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں ایسے مربیین کہ جو سب سے پہلے کام لوگوں کو ڈاکٹر صاحب سے متنفر کرنے کا کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ہی کو متنازع بنانے کا کرتے ہیں. آپ ان کو اخلاق سکھا رہے ہیں یا وہ کسی کو اخلاق سکھائیں گے؟ نہیں، وہ اعلانیہ تو نہیں کرتے، خفیہ کرتے ہیں. تو خفیہ کرنا اخلاق ہوتا ہے؟ تو سر اصل بندے کے اخلاق کا تو پتہ ہی خفیہ چلتا ہے. خدا سے تنہائی میں ڈرتا ہے یا نہیں؟ تو پھر خدا کا ڈر کہاں ہے؟ لوگوں کا ڈر ہے، چھپ کے وہی کرتے ہیں نا. ہمارے ساتھ محسن صاحب ہیں ناروے سے. انہوں نے ایک کویسچن کیا ہے کہ السلام علیکم سر، آئی ریئلی وانٹ ٹو اسٹرگل فرام اقامت دین اینڈ آئی ڈو ہاؤ مچ آئی کین، بٹ وٹ ریئلی اسٹاپس می از دیٹ دی اکنامیکل اسپیکٹس اینڈ آئی وانٹ ٹو موو ٹو پاکستان ریئلی ورک فار اسلامی تحریک. ہاؤ مچ آئی کین. Number 2, I study day and night, but what can I do in Pakistan, like start something there for my economical issue, but what I need a serious guidance, not a debate. So I hope you guide me in my thought. Are we going in a way like in French Revolution in Pakistan, because this change what government talked about is almost over. 3 انہوں نے اسپیکٹ ایک اپنے ذات کے حوالے سے پوچھا. دیکھیں پہلی بات تو یہ نا کہ یہ ان کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ یہ اسٹرگل کریں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ سمجھ لیں، کیونکہ انہوں نے اکنامک اسٹرگل کی بات کی ہے، تو اکنامک اسٹرگل کا تعلق یہ ہے کہ آپ کو کتنا جو ہے نا کس لائف سٹینڈرڈ کے لیے آپ کو کرنی ہے. تو وہ یہ سمجھ لیں کہ جو بھی اس وقت ان کا لائف سٹینڈرڈ ہے اس کو منیمائز کرنا، جو انہیں پتہ ہوگا منیمم لیول پہ سبسسٹنس لیول پہ انہیں زندگی بسر کرنی ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی جو بھی اور یہ گھر والوں سے بھی مشورہ کر لیں. یہاں کے کھینچا تینی کرنے سے پہلے اپنے گھر والوں کو ایک پیج پہ لے لیں
کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں. ہاں یہ کرنے جا رہا ہوں اور اب ہماری زندگی پیاز کھانے والی ہو گئی, اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتی, یہ مشکل کام ہے. یہ 2 کام کرنے کے بعد اب تیسری بات یہ ہے کہ بہرحال وہ ہدف تو حاصل کرنا ہے, اب وہ دیکھیں. اور میرا خیال ہے جب آدمی یہ 2 کام کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنی بصیرت دے دیتا ہے کہ اس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ پروسیجر کیا اڈاپٹ کرنا ہے, فرینچ ریولوشن والا کرنا ہے یا کوئی اور کرنا ہے, کیا گاندھی والا لینا ہے یا نیلسن منڈیلا والا لینا ہے, محمد الرسول اللہ والا لینا ہے. تب جا کے اصل میں آپ کی جب کمٹمنٹ سامنے آتی ہے تو پھر اس کے بعد آپ کو اس کے لیے صحیح کوئی رستہ بھی آپ کے لیے کھلتا ہے. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا, پہلے وہ تقویٰ تو ہونا کہ جس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ راستہ کھولے اور آپ کو طریقہ بتائے. جب ہم اس ایشو کے حوالے سے اتنے سیریس ہی نہیں ہوتے تو پھر یہ ہے کہ راستوں کے اعتبار سے بھی آپ کے پاس 10 راستے کھلے ہوتے ہیں. یوں بھی ہو جائے گا, تعلیم سے بھی ہو جائے گا, اسلام سے بھی ہو جائے گا, ویلفیئر کے کاموں سے بھی ہو جائے گا, چندے سے بھی ہو جائے گا, ہاں جی اویئرنیس سے بھی ہو جائے گا. تو پھر تو تب آپ کے پاس کھلے ہوتے ہیں. کیوں کہ ہونے یا نہ ہونے سے آپ کے لیے کوئی اتنا ایشو نہیں بناتا ہے وہ. لیکن جب آپ کی اس کے ساتھ اس طرح کی انوالومنٹ ظاہر ہو جاتی ہے کہ آپ کے لیے وہ جینے اور مرنے کا مسئلہ بن جاتا ہے, پھر کوئی ایک رستہ آپ کے سامنے کھل کے آ جاتا ہے. تو جہاں تک ہماری اسٹریٹجی کا یا میتھڈالوجی کا تعلق ہے, وہ تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بڑی کھول کے وضاحت کے ساتھ منہج انقلاب نبوی میں بیان کر دی ہے. اس پہ ان کا دل مطمئن ہوتا ہے تو یہ کام ہے کرنے کا, اور نہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بہتر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کوئی کھول دے, ہم بھی اس سے کنونس ہو جائیں. لیکن یہ کہ اس کے پہلے 2 پری ریکویزٹس یہ ہیں کہ جو انہیں پورے کرنے ہوں گے. ایک یہ کہ ان کا دینی فرض ہے, اس کے بغیر ان کی نجات جو ہے کم از کم قرآن مجید کا نیریٹو تو یہ ہے کہ نجات نہیں ہے اس کے بغیر. ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کا لائف سٹینڈرڈ وہ نہیں رہ سکتا. صحابہ جب نکل کے آ گئے مکے سے تو وہاں تو اپنے گھر میں رہتے تھے, یہاں بیگانے گھر میں آ کے انہوں نے رہائش رکھی ہے, اور وہاں ان کے اپنے کاروبار تھے, یہاں پہ وہ بے دست و پا ہو گیا, ان کو فقیری کی زندگی بسر کرنی پڑی ہے ایک طویل عرصے تک. اور وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ تو اس صراط مستقیم کے سنگائے میل ہیں, اس کے بغیر تو آپ کو یہ نہیں آ رہے تو آپ صراط مستقیم پہ نہیں ہیں. سمپل. باقی یہ کہ پلان, لائف کو پلان کرنا ہے. جب مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم ینگ تھے بالکل, 2005 کا دورہ ترجمہ اٹینڈ کیا تو ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچ گئے. ڈاکٹر صاحب حاضر ہیں, نہ شادی ہوئی تھی نہ کچھ تھا اس وقت. تو ڈاکٹر صاحب نے یہ سمجھایا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے شادی بھی کر دی ہے اور سارے معاملات بھی ہیں, تو اس کا بھی حق ہے, لیکن یہ ہے کہ پلان کرو, اپنی لائف کو ایسے پلان کرو کہ آہستہ آہستہ جو ہے یہ دنیا کے معاملات کم ہوتے جائیں اور دین کے اندر آگے بڑھتے جاؤ. میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی گائیڈنس تھی. اگر کوئی اور ہوتا تو وہ کہتا جی آ جاؤ بس, اس وقت تو پھٹنے چلتے ہیں. ہاں, تو پھر یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے پھر وہ ہوتا ہے, یہی ہوتا ہے گائیڈنس, یہی ہے جو انہوں نے مجھے دی تھی. میں یعنی کہ یہی گائیڈنس میں بتاؤں گا کہ واقعی پلان کرو. اور میں سمجھتا ہوں بہت اچھی انہوں نے مجھے مشورہ دیا تھا. میں نے بھی اپنی لائف کو اس کے حوالے سے پلان کیا کہ جتنی جلدی ہو سکے جو ہے دنیا کے معاملات کم سے کم ہوں. تو نہیں, اب پلان کرنا ہے اور ول چاہیے. جس طرح خالد صاحب نے کہا اصل چیز تو یہ ہے, یہ احساس میرے اندر ہو کہ اس کے بغیر نجات نہیں, اس کے بغیر جو ہے میں کامیاب نہیں ہو سکتا آخرت میں. تو مجھے کرنا ہے, یہ مجھے اون کرنا ہے. اگر میں اون کر لوں اسے تو انشاءاللہ پلان بھی اگر ہم کریں گے تو اس میں اللہ برکت بھی دیتا ہے. ذریعہ بات ہے جب اللہ تعالیٰ کے لیے پلان کریں گے تو اللہ کی طرف سے مدد بھی آئے گی. لیکن یہ ہے کہ اگر ہم بالکل بیٹھے رہیں اور سوچتے رہیں کہ جی میں کیسے اپنی اکنامک معاملات کو چلاؤں گا, تو بغیر صرف سوچنے سے تو کچھ نہیں ہوتا. ہاں, پلان کرنا ہوگا اور اس کے مطابق پھر اللہ سے دعا بھی کرنی ہوگی. دونوں چیزیں ہیں. پھر اور آہستہ آہستہ بڑھنا ہوگا دین کی طرف, آگے سے آگے بڑھنا ہوگا. اپنے اکنامک معاملات کو تھوڑا سا سکیڑنا ہوگا. ڈیفینیٹلی جب بھی آپ اس طرف آئیں گے تو وہ جو وقت وہ آپ کا دنیا میں لگ رہا تھا وہ اب نہیں لگے گا. تھوڑا بہت سکیڑنا ہوگا اپنی ایفرٹ کو. باقی یہ ہے کہ یہ ہمیں ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ رزق بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ دیا ہوا ہے. رزق جو ہے اس میں کمی نہیں ہوتی ہے, رزق آپ کو ملتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے ہمارے دل کی کمزوری ہوتی ہے, جس کی وجہ سے جو سارے یہ معاملات ہوتے ہیں. تو بس یہ ہے گائیڈنس اس حوالے سے کہ اپنے دل کی وہ تسلی کے لیے بہرحال کچھ نہ کچھ ہم نے پلان کرنا ہے. ورنہ صحیح معنوں میں تو یہی ہے کہ, اور میں جگہ پہ امام غزالی کا یہ پڑھ رہا تھا بڑا زبردست, وہ کہتے ہیں کہ دل کی کمزوری ہوتی ہے. انبیاء کا دل بڑا مضبوط ہوتا ہے, وہ بس اگلی گھڑی کی فکر کرتے ہیں کہ ابھی کھا لیا کھانا, بس اگلے وقت کی فکر ہے کہ وہ اس کو کیسے بندوبست کرنا ہے. بس اس سے آگے جو ہے وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اگلے دن کی فکر کرتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اگلے ہفتے کی فکر کرتے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ پھر اگلے مہینے, کچھ نسلوں پہ. وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں دیکھ لیں اربوں نہ ختم ہونے والا اربوں ڈالر. تو بات یہ ہے کہ دل کی کمزوری ہے, رزق تو جو ہے لکھا ہوا ملنا ہے. ہاں, لیکن اس کا ہمیں اس کے لیے ایفرٹ ضرور کرنی ہے. ایفرٹ جو ہے وہ تو کم کریں, دین کی جو ایفرٹ کو بڑھائیں. یہ بیلنس کریٹ کرنا ہوگا تو پھر ہی شاید ہم آخرت میں کامیابی کے کچھ جو ہے نا حقدار بن سکیں.
ورنہ تو اس وقت جو سچویشن ہے اگر ہم اسی طرح چلتے رہیں گے تو پھر یہ ہے کہ یہ دنیا ہمیں لے جائے گی اور پھر ہمارا ٹائم ختم ہو جائے گا اور بس پھر ہمارے لیے دنیا میں گم ہو جائیں. دنیا میں گم ہو جائے گا. ہمارے ساتھ ہلال احمد صاحب ہیں اور ان کا کویسچن خالد صاحب کے لیے آیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ 70 سال بعد اب اسلام سے، اب یہ لفظ پتہ نہیں انہوں نے کیا لکھا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اتناوٹ ہونے کے بعد، یعنی کہ شاید دور ہونے کے بعد، 70 سال بعد اب اسلام سے اتنا دور ہونے کے بعد پاکستان میں اسلام آنے کے کتنے چانسز ہیں؟ اچھا نہیں، وہ لفظ ہی گڑبڑ ہو گیا نا، آپ نے دور اس کا ترجمہ کر کے مزہ خراب اب اسلام سے اتناوٹ شیئر میں دکھا دیتا ہوں. اتنا ہے نا کیا ہوتا ہے؟ اتناوٹ کوئی لفظ سمجھ نہیں آ رہی. چلیں وہ میں انہیں کہتا ہوں کہ وہ دوبارہ اس کو لکھ لیں، اس میں پتہ نہیں آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. بہرحال میں نے اس کا وہ تفصیل بھی جو بات ہے وہ واضح ہے کہ پاکستان میں اسلام آنے کے امکانات کتنے. دیکھیں بظاہر احوال کیا پاکستان کیا پوری دنیا کہیں آنے کے کوئی امکان نظر نہیں، بلکہ تاریخ میں کبھی آنے کے چانس نہیں. ٹھیک ہے نا جی، حالات حاضرہ کے اعتبار کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو اس کا کوئی امکان کہیں نظر نہیں آتا ہے. مطلب آئندہ کئی دہائیوں میں کہ کہیں اسلام آ جائے گا، صدیوں میں بھی شاید مشکل نظر آتا ہو. لیکن یہ کہ ہمارا تو جو یقین ہے وہ ان اندیکھے حقائق پر ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچے، اور اس میں واضح پیشن گوئیاں ہیں کہ دنیا کے خاتمے سے قبل اسلام نے پوری دنیا پر غالب آنا ہے. جب اس مطلب ذہن کے ساتھ اور مطلب فوکس ہو کے، ظاہر ہے یہ ایک ذہن کی ایک پوزیشن ہے کہ جس میں وہ یہ سمجھتا ہے یہ کام ہوگا، حالانکہ اس کے سامنے تو نہیں ہے زمینی حقائق کی روشنی میں. تو جب اس کو ایک ہدف مقرر کر کے جب دیکھتے ہیں تو جب امکانات کے حد تک دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے پھر پاکستان میں ہوتا نظر آتا ہے کہ اگر کسی ملک میں اس کا امکان ہے کہ وہاں سے اس کی شروعات ہو تو وہ پاکستان بنتا ہے. واللہ عالم کہاں سے ہوگا، ہم اجمالاً یہ مانتے ہیں کہ ہوگا ضرور، اور بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ جب بھی آغاز ہوگا تو ابتدا شاید پاکستان سے ہو، کیونکہ یہاں بہت سارا کام اس حوالے سے ہوا ہے، ذہن سازی ہوئی ہے بہت ساری، اور باقی کہیں اور سے ہو جائے، چائنا سے ہو جائے، جاپان سے ہو جائے، خود امریکہ سے ہو جائے، اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، امکان کہیں سے بھی ہے اس کے شروع ہونے کا. اور دوسری بات یہ کہ فرض کریں ہمیں یہ یقین نہ بھی ہو کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، جب ہمیں یہ بتایا گیا کہ زندگی اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان کو یہ دیکھنا چاہیے اس نے اپنے کل کے لیے، اپنی اگلی زندگی کے لیے، لائف ہیئر آفٹر کے لیے کیا بیچا ہے. اور ہمیں جب یہ معلوم ہے کہ اس زندگی کی نجات نہیں ہو سکتی جب تک ہم زندگی میں، اس زندگی میں، آج میں یہ ہدف سامنے نہ رکھیں کہ اللہ کے دین کا بول بالا کرنا ہے، تو اس کے بغیر وہاں کی زندگی سنور نہیں سکتی. تو پھر آپ کو کرنا ہی ہوگا. اب موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں کھڑے ہوں گے تو انہیں کوئی امکان نظر آتا ہوگا، یا اصحاب کہف جب کھڑے ہو کے بادشاہ کے سامنے وہ کہہ رہے ہیں، جو اپنا جو بیان کر رہے ہیں حقائق اور اپنا جو بھی ان کے دل میں حق ہے اس کو بیان کر رہے ہیں، تو انہیں کوئی نظر آ رہا ہوگا اس کے کوئی کسی بھی درجے میں قبولیت کا. تو میری نجات اس میں ہے کہ میں اس کے لیے جد و جہد کروں، میں اس کے لیے کوشش کروں، میں اس کے لیے محنت کروں. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، اس سے ڈیٹیچ ہو کے مجھے یہ کرنا ہے، تو اس سے تو یعنی بے فکر ہو جانا چاہیے کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. فیصل رحمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ان کی طرف سے کویسچن آیا ہے کہ کیا، شروع میں بھی یہی ساتھ تھے، باخر میں بھی یہی ساتھ تھے، بہرحال مختلف ٹاپکس کے اوپر وہ اپنا ایک انٹریکٹیو ڈیبیٹ چلتی رہتی ہے. کیا اسلامی نظام کی چھوٹی چھوٹی جزیات سے پہلے سے طے شدہ، کیا اسلامی نظام کی چھوٹی چھوٹی جزیات بھی پہلے سے طے شدہ کر کے ڈاکومنٹ کرنی چاہیے، یا اجمالی نقشہ ذہن میں ہو اور جب نظام قائم ہوگا تو دیکھا جائے گا؟ یار یہ بہت اہم بات ہے، یہ ایک خاص ایشو سے متعلق ہے، اس لیے کہ بعض لوگ اس حوالے سے یہ بات کہتے ہیں کہ اگر آپ جزیات میں چلے جائیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ پہلے ہی سے جھگڑے کھڑے ہو جائیں گے. اچھا، اس کا بھی کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہے کہ جھگڑے کھڑے کرنا ہی تو در حقیقت آپ کی دعوت کا آغاز ہے، انقلابی جدوجہد کا تو یہی تو ٹھیک ہے نا. یعنی آپ نے کوئی ایسی شے تھرو کی ہے کہ اس کو کوئی اگنور نہیں کر سکا ہے، بے شک نفرت کر رہا ہے، بے شک مخالفت کر رہا ہے، بے شک معترض ہو گیا ہے، یہ آپ کی کامیابی ہے کہ آپ نے سوسائٹی کو انوالو کر لیا ہے. تو بہرحال میں پھر بھی ان کی بات کو، یا جو لوگ یہ استدلال کرتے ہیں اس کو مانتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ کم از کم آپ کی اپروچ تو نظر آ جائے، اتنا اجمالی نقشہ تو پیش کر دیں کہ آپ کی اپروچ نظر آ جائے کہ بعد از انقلاب جب ہسٹری میں دیکھا جائے گا تو وہ کو سمجھا جائے یا ریولوشن سمجھا جائے. کیوں؟ اگر آپ نے کوئی ٹریڈیشنل سسٹم لایا ہے اس کے بعد تو یہ تو کو ہوگا. انقلاب تو ہوتا ہی ایک نئی بات، نئی شروعات، ایک نیا نظام، وہ انقلاب ہوتا ہے. ریولوشن تو تب ہے
تو ہمیں آپ کی وہ آئیڈیالوجی معلوم ہونی چاہیے کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ ریولوشنری آئیڈیالوجی ہے. صرف یہ کہ بھائی ہم ان حکمرانوں کو علماء سے بدل دیں گے تو یہ تو ایک دوسرا آدمی کوشش کر سکتا ہے کہ ہم ان حکمرانوں کی جگہ فوج کو لے آئیں گے. نہیں، اصل میں یہ دیکھیں نا کہ جب ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں تو اصل بات سمجھنی چاہیے کہ آپ ایک دعویٰ کر رہے ہیں، آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اس نظام کو بہتر طریقے ہیں. وہ ان میں سے اگر کوئی سمجھدار طبقہ ہے تو اس کا یہ حق ہے کہ وہ ہم سے پوچھے، کیونکہ اگر آپ کلیم کر رہے ہیں تو آپ کے پاس کوئی ماڈل تو ہونا چاہیے. تو یہ اجمال کا معاملہ جو ہے نا، یہ صرف ایک مطلب صرف کہنے کے حوالے سے ہے، ورنہ تو یہاں پہ تو کوئی اجمال وغیرہ بھی کچھ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کچھ بھی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ڈیٹیلز ہی ہونی چاہیے. میں تو اس کے حق ہوں کہ آپ آج بھی دیکھیں کیا سینیریو ہے. آج اگر آپ کو مل جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. سر ایک امید ہے، ایک توقع ہے کہ کم از کم میری زندگی میں نہیں آئے گا تو مجھے یہ کھکھیڑ مول نہیں لینا پڑے گا. یعنی مجھے یہ جرت نہیں کرنی پڑے گی کہ میں نیا نظام آپ کے سامنے رکھوں کو چھوڑنا ہے، اس لیے کہ یہ میری زندگی میں آئے ہی نہ، اللہ کرے نہ آئے. اس کی وجہ اونرشپ لینی ہے آپ نے. اندر جو سوچ جو فرار کی کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ آنا ہی نہیں ہے تو کیا ابھی یہ ساری بحثیں کھولنے کی ضرورت ہے. کیونکہ میں کسی بحث میں نہیں انوالو ہونا چاہتا، میں کسی آرگومنٹ میں نہیں، میں یہ متنازع نہیں ہونا چاہتا. مجھے کوئی برا کہے مجھے یہ گوارا نہیں ہے تو پھر اس نے کچھ نہیں کہنا جس کو یہ گوارا نہیں ہے. اور یہ بات اب ایک اور انداز سے دیکھیں کہ آپ نے اگر اگلا نظام بتایا نہیں تو آپ کیسے کلیم کر سکتے ہیں کہ میں ریولوشنری ہوں. انقلابی نظریہ کس شے کا نام ہے؟ انقلابی نظریہ اس نظام شے کا نام ہے کہ آپ نے مستقبل کے اجتماعی نظام کے لیے کیا نقشہ پیش کیا ہے، کیا ویژن دے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. انقلاب تو آئیڈیالوجی تو یہ کہلائے گی، انقلابی سوچ تو یہ کہلائے گی. میں اس کو یوں سمجھاتا ہوں آپ کو ایک مثال دے کے. فرانس میں انقلاب آیا، مانتے ہیں آپ؟ روس میں انقلاب آیا، مانتے ہیں آپ؟ فرائض دینی کے جامع تصور سے آیا. نہیں، وہ تو نظریہ آپ نے ایک نظریہ دیا کہ یہ نظام غلط ہے، اس میں خرابیاں ہیں، فلانا ہے، ٹنگڑا ہے، ہم یہ والا نظام لے کے آئیں گے. لوگوں کو وہ نظام اس سے بہتر نظر آیا، انہوں نے قربانیاں دی، انقلاب آ گیا. کوئی فرائض دینی کا جامع تصور نہیں ہے. انقلابی نظریہ آپ کے پاس، انقلابی نظریہ ہو، لوگوں کو اجتماعی گوشوں سے متعلق. اچھا اب ایک بات کو سمجھ لیں، انسان ہمیشہ بت پرستی کی طرف گیا ہے نا. کیوں گیا ہے؟ اس لیے کہ بت پرستی وہ حقیقت ہے کہ جو بت اس کے سامنے کھڑا، اس کا محبوب اس کی آنکھوں کے سامنے ہے. اسی طرح اللہ پر ایمان، اندیکھے خدا کو ماننا ایک مشکل عمل ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک نظریہ حیات جو اللہ نے دیا ہے، اس نظریہ حیات کی خاطر جان نچھاور کرنا آسان عمل ہے اور یہ جائز عمل ہے. صحیح، ٹھیک ہے نا. یہ یوں سمجھیے کہ انسان کی وہ جو خوگر پیکر محسوس ہونے کی جو کمزوری ہے، اس کے ازالے کے طور پر یہ دیا گیا ہے کہ اس کے سامنے یہ آئیڈیالوجی رکھو تاکہ اس کے لیے وہ آسانی سے جان قربان کر سکے. دونوں ایسپیکٹس ہیں، ایک تو اس کا اخروی ایسپیکٹ ہے اور اس کا دنیاوی ایسپیکٹ ہے. یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس جو مقصد ہے جس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، تیسری بھی ہے کہ خود اس کی ذات کا بھی ہے نا، اس کی ذات کا بھی ہے کہ اس کے اندر جو ترفع آ گیا، جسے آپ تزکیہ کہتے ہیں. تزکیہ اس کے تزکیے کا ذریعہ یہ ہو کہ اس کی زندگی میں مقصدیت پیدا ہو، اس کا کوئی زندگی کا ہدف ہو. تزکیہ نفس ہو ہی نہیں. کل ہم نے ڈسکس کیا کہ ارج ٹو ڈومینیٹ وہ اتنا پاورفل جذبہ ہے، اگر ہم اس کو چینلائز نہیں کریں گے تو اس کے علاوہ کوئی ذریعہ حلال ہے بھی نہیں چینلائز کرنے کا. تو یہ ہے معاملہ. اچھا جی، سید زرار عارف صاحب ہیں ہمارے ساتھ، اور ان کی طرف سے کویسچن آیا کہ السلام علیکم، کیا اس ایگزسٹنگ سسٹم جس کے کمپوننٹس میں لیجسلیشن جو ہے وہ برٹش کا ہے، ایجوکیشن سسٹم بھی انگلش کا ہے، اکنامک سسٹم انٹرسٹ بیس ہے اینڈ سو آن، ان دس سچویشن ویئر شوڈ دی اسٹرگل ٹو اسٹارٹ فرام؟ کیونکہ جنگ بھی اگر لڑی جاتی ہے تو ٹارگٹ سیٹ کیا جاتا ہے. واٹ آر یور ویوز آن اٹ؟ میرے خیال سے یہ بھی وہی بات ہے جو پچھلا کویسچن ہم نے لیا ہے کہ ایڈریس تو ہو گیا تھا تقریباً یہ بات. الٹرنیٹ ہم نے کیا لے کے آنا؟ اصل میں تو ڈیفینیٹلی آپ ایک پورا اسٹرکچر جو نظام ہے اس کی تفصیلات بیان کریں گے اور پھر ایک ریولوشنری اسٹرگل کریں گے. سب ایک حد تک مطلب لوگوں نے بیان کی ہوئی ہیں. مولانا مودودی نے اسلامی ریاست کتاب لکھی ہے، ڈاکٹر صاحب نے بھی اس پہ کام کیا ہے، خطبات خلافت میں ان چیزوں کو بڑا یعنی اس کا خلاصہ بیان کر دیا ہے، تفصیل کے ساتھ بھی دوسری جگہوں پہ بیان کیا ہوا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کم از کم ایک ڈائریکشن تو نظر آ جاتی ہے نا اس میں. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ تمام اجزاء کا مکمل کر کے تو ایک پورا اسٹرکچر دے، نہیں، وہ تو ابھی ہونے والا کام ہے، کوئی شک نہیں اس میں. لیکن ایک جسے کہتے ہیں خاکہ تو سامنے آ گیا نا کہ یار یہ ہوگا، تو وہ تو سامنے رکھا جائے نا، اس کی تو تربیت کی جائے نا، اس کے حوالے سے ایجوکیشن تو کی جائے، معاشرے میں اس کی پریپیگیشن تو کی جائے کہ بھئی ہمارا نظام آئے گا تو یہ برکات ظاہر ہوں گی.
باقی ٹرانزیشن ضرور ہو سکتی ہے. جو بات ہے کہ بہت سے ایشوز ہیں ہمیں ایڈریس کرنے ہیں. جب وہ ذریعہ بات پریکٹیکلی آپ کرتے ہیں ان کو ایڈریس, تو پھر بعض آپ اکنامک ایشوز کو ایڈریس کرتے ہیں, بعض اوقات آپ سوشل ایشوز کو ایڈریس کرتے ہیں. یعنی وہ تو آپ کو جب تحریک میں ہوتے ہیں, جب موومنٹ, عوام کی بھی اس لحاظ سے تربیت کرتے ہیں تاکہ وہ اس کے لیے تیار ہو سکے. یہ بات سمجھ لیں کہ وہ نظام آپ میچور فارم میں پہلے نہیں دے سکتے, اس لیے کہ جب آپ وہ موٹے موٹے اصول بنا کے اگلے مرحلے میں جب آپ جاتے ہو تو وہاں پہ کچھ نہ کچھ ہٹ اینڈ ٹرائل سے بھی سیکھتے ہو, اس میں آپ کو بہتری لانی پڑتی ہے. اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو آپ نے ابتدا کر دی, میچور جا کے حضرت عمر کے دور میں ہوا ہے. یعنی 3 سال 5 سال 7 سال آپ کو لگ سکتے ہیں وہ جو خوب تر کو حاصل کرنے میں, امپروو کرتے ہوئے جائیں گے. تو یہ بات ایک حد تک صحیح ہے کہ آپ جب انقلاب آ جائے گا تو اس کے بعد اس میں جو ہے وہ اس کا فائنل سٹرکچر سامنے آئے گا. پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہمیشہ ایک کمپلیکس یعنی امپروومنٹ کی اس کے بعد بھی گنجائش رہے گی, لیکن بہرحال اس کا ایک ڈھانچہ تو آپ کو دینا ہوگا نا. آج دیکھیں اگر انقلابی جماعت ہوتی اور آج ابھی اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اکنامک ہے, اس میں کنسورشیمز ہو رہے ہوتے اکنامک مسئلے کے اوپر, ایکسپرٹس آ رہے ہوتے, ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی, کیونکہ دیکھیں آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ کے پاس بیسٹ سولوشن ہے, تو ابھی آپ تو ڈیبیٹ ابھی اس وقت جو انقلابی پارٹی ہے وہ اس کام میں لگی ہوتی, وہ جناب اکنامک ایکسپرٹس کو بلا کے ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی اس کے اوپر. یہی تو ہوتا ہے جس سے آپ عوام کی بھی تربیت کرتے ہیں. یہی تو رائٹ ٹائم ہے کہ آپ ان کو بتائیں کہ آلٹرنیٹس کیا ہیں, آلٹرنیٹ آپ کے پاس, اور جو آپ کے اولو الامر ہیں جو اس وقت آپ جن کے ہاتھ میں آپ نے ان کے ساتھ انوالو ہونا ہوتا ہے, پریشان ہے کہ کدھر جائیں, آپ کو مسئلے کا حل اپنا پیش کرنا ہوتا ہے. یہ طریقہ ہوتا ہے ریولوشنری پارٹی کا. ابھی تو ہمارا تو کوئی اس وقت پریزنس ہی نہیں ہے, یعنی جو دعویٰ کر رہے ہیں ان کی کوئی پریزنس نہیں ہے, بلکہ وہ کہہ رہے ہیں جی جب وقت آئے گا تو مشورہ کر کے بتائیں گے. پریزنس یہ ہے کہ دعا کر رہے ہیں نا, دعا کر رہے ہیں. نہیں ایک وہ تو ایک ہماری ریولوشنری پارٹی کا تو کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ دعائیں کرواتے. ایک بڑی وہ سوشل میڈیا پہ موومنٹ بھی چلی ہے کہ بہترین آپشن جماعت اسلامی کے حوالے سے صرف وہ آپشن کی حد تک ہے, یا ان کے پاس کوئی ویژن یا ڈیٹیلز ہونی چاہیے نا, ڈیٹیلز, یا ہمیں کچھ اس طریقے سے وہ چیزیں نظر نہیں. وہ تو اور میں کہہ رہے ہیں نا, جماعت اسلامی یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے انویسٹمنٹ کیا تھا بھٹو پہ ناکام ہو گئے ہو, آپ نے انویسٹ کیا نواز شریف پہ تو وہ دگا دے گیا, آپ نے ابھی عمران خان پہ لگایا تو یہ نائل ثابت ہو گیا, تو اب ذرا ہم کو بھی تو آزما کے دیکھ لو. نحن نسبح بحمدک. جب جو سراج الحق صاحب ہیں امیر ہیں, ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا کیا ماڈل ہے, کہتے ہیں جی خوشحال پاکستان اور اسلامی پاکستان, یہ ان کا نعرہ ہے. اچھا جی وہ کیا ہوتا ہے, اس کی کیا خد و خال ہے؟ یہ تو سب ہر بچے کو پتا ہے کہ خوشحال پاکستان چاہیے ہمیں, یا جو دینی مزاج کے لوگ ہیں ان کو اسلامی پاکستان چاہیے, لیکن اس کی کیا خد و خال ہوں گے, آج کے چیلنجز کیا ہیں. ابھی فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں ابھی اس وقت ایشو ہے کہ جناب اگر وہ سینکشنز آ جاتی تو کیا کریں گے, کوئی آلٹرنیٹ ہمارے پاس ہے. تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ایشوز رضوی صاحب نے دیا ہے نا, خادم حسین رضوی صاحب نے کچھ دیا, وہ رضوی صاحب نے تو خیر وہی بات ہے, اب جس پہ مذاق اڑا تو وہی اس طرح اگر ہم دے دیں گے جی کوئی نہیں جی بس مچھلیاں پالیں گے, نہیں مرغیاں رکھیں گے, جو مرضی کریں مرغیاں رکھ لیں گے, یہ کر لیں گے. تو دیکھیں یہ بات نہیں ہوتی ہے, آپ کو پورا ایک پریکٹیکل ورکیبل آج کے اس دور میں ماڈل چاہیے, اور بعد میں بھی جو آپ نے اسٹیٹ قائم کرنی ہے اس دنیا میں کرنی ہے, اس دنیا سے باہر نکال کے کہیں پہ نہیں کرنی. ایک صاحب ہے بڑے اسکالر, وہ کہتے ہیں کہ جب تک کہ مغرب کا مکمل مغربی تھاٹ کا مکمل انخلا نہیں ہو جاتا اسلام نہیں آ سکتا. اچھا وہ کہاں سے ہوگا, اس دنیا سے نکل جائیں ہم باہر کو, مارس پہ چلے جائیں. نہیں, اس کا ایک لازمی نتیجہ اور بھی نکلتا ہے نا کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا انخلا کیے بغیر اسلام نہیں آ سکتا ہے, اور اس موجودہ جو بھی نظام ہے اس میں نہیں آ سکتا ہے, تو پھر اس کا مطلب ایک نظام سے میری مراد یہ ہے کہ جو اس وقت دنیا کا اسٹرکچر ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ پرویز مشرف کو کیوں کہتے ہو کہ اس نے اسلام کیوں نہیں لایا, پھر آپ زرداری سے کیوں مطالبہ کرتے ہو کہ تم اسلام لے کے آؤ, پھر آپ آج کیوں عمران خان سے کہتے ہو تم ریاست مدینہ بنا, آپ خود جب کہہ رہے ہو کہ اس میں آ ہی نہیں سکتا, تو پھر کلیم بھی کر رہے ہو, چھوڑ دو پھر. کہہ رہے ہیں مکمل انخلا, اب مکمل انخلا تو ہونے والا نہیں, اس دنیا میں ہم رہتے ہیں, اسی دنیا کے اسٹرکچرز کے ساتھ ہم نے چلنا ہے. ورکیبل ماڈل آج کے دور میں آپ کو چاہیے, یہ نہیں کہ جناب سے پہ خیال ہو. اور واقعی ایسا ہے کہ اگر اس حالت میں حکومت دے دی جائے ان کو, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا, جب آپ کے پاس پلان ہی نہیں ہے کہ ابھی جو اس اگر سر ٹیم ہو تو یعنی بہتر کدھر ہوگا, ان کو تو اقتدار مل گیا تو اذا لا تملکون الناس شیئا والی کیفیت پیدا ہو جائے گی, یہ تو تباہی پھیل جائے گی. ابھی دیکھیں یہ تبدیلی جو آئی ہے, جو اس کا حال ہوا ہے, یہ کیا تیاری نہیں تھی, نہیں عمران مطلب آ گئے, کلیم تو بڑا کیا, لوگوں کو انسپائر بھی کیا, اب لوگوں کا تو جس طرح مطلب ان کو ٹھیس پہنچی ہے ان کے توقعات کو کہ تیاری نہیں تھی, آ گئے, وہ 1 سال گزر گیا, اس کے بعد پھر 8 سال یہ کہتے رہے کہ ہمارے پاس سب سے بہترین ٹیم ہے, سب سے اچھی ٹیم ہے, وہ ٹیم ختم ہو گئی. وہ جو پوسٹر بوائے تھے ان کے, وہ جو اسد عمر صاحب چلے گئے,
تو کہنے کا مقصد ہے کہ سب جو اکانومسٹ کہہ رہے ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں، کہ تیاری نہیں تھی ان کی، پتہ نہیں تھا کہ کیسے ڈائنامکس کیسے ہینڈل کرنی ہے. تو صرف کہہ دینا، ایک اعلان کر دینا، یہ تو کافی سر وہ ان کی ناکامی نہیں ہے، وہ تو ان کی ناکامی ہے، وہ تیاری کرتے نا جو لائے ان کو. جی اصل بات تو یہ تھی کہ انہوں نے خود تیاری کرنی چاہیے تھی. اچھا جی، ثاقب عباسی صاحب ہیں اور ان کی طرف سے کوسچن آیا ہے کہ خلافت کب اور کیسے قائم ہوگی اور قیامت سے پہلے ہوگی. اس کے لیے کوئی خاکہ پیش کیا جائے. اس کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کی وہ کتاب مطلب بہترین ہے، خطبات خلافت. خطبات خلافت، اس میں ڈاکٹر صاحب نے بڑی بہت اچھی اہم چیزیں، اور بھی اس میں ایڈوانسمنٹس ہو سکتے ہیں. انشاءاللہ یہ ان پروگرام میں ہم کوئی اسپیشل پروگرام بھی کریں گے اس کے اوپر. چلیں، میرے خیال سے میں آخری کوسچن لے رہا ہوں، اور یہ بھی ہمارے ریمیننگ کوسچنز میں سے ہے جو کل ہمارے رہ گئے تھے. یہ ریاض شاہ صاحب ہیں اور انہوں نے کوسچن ہمیں بھیجا ہے کہ تزکیہ نفس شر کی کیفیت جوہر انسان کے اندر رہے کو قابو رکھنے کا نام ہے. تزکیہ نفس کے مدارج کیا ہیں؟ آپ نے کیا کہا ہے، کچھ سمجھ آئی آپ کو؟ تزکیہ نفس شر کی کیفیت جوہر انسان کے اندر، جو ہر انسان کے اندر ہے. اچھا، جو میں نے اس کو جوہر پڑھا، وہ شر کی کیفیت جو ہر انسان، ہاں جو ہر انسان کے، اس کو قابو رکھنے کا نام ہے. تزکیہ نفس کے مدارج کیا ہے، اس کے حوالے سے کچھ روشنی ڈال. دیکھیں خیر یہ بات ایک حد تک صحیح ہے کہ جو شر کی کیفیت، شر پہلے اس کو تو ڈیفائن کر لینا، جس کو ہم کہہ رہے ہیں شر محض نہیں ہے، یعنی یہ بالکل ہی شری شر نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو خوبیاں دی ہیں ان کے کچھ سائیڈ افیکٹس ہیں جن کو ہم شر کہہ رہے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے، یہ جو کل عجز گنی تھی، یہ نہ ہوتی تو زندگی ہی نہ ہوتی. ٹھیک ہے نا، یہ زندہ رہنے کے لیے چیزیں ساری ضروری ہیں. جیسے آگ ہے نا، آگ آپ کی زندگی کے لیے کتنی ضروری ہے، لیکن آگ کے اندر ایک شر بھی ہے، آپ کی انگلی چلی جائے تو جل جاتی ہے، بچہ گر جائے تو وہ زیادہ آپ پریشان ہو جائیں گے. تو ہر شے جو بھی اللہ نے بنائی ہے وہ اس میں خوبیاں ہی رکھی ہیں، لیکن ان خوبیوں میں ایک پہلو جو ہے وہ اس طرح کا آتا ہے کہ جس میں نقصان کا پہلو آ جاتا ہے. رات بنائی اللہ نے بہت اچھی بنائی، اس میں آرام کرتے ہیں، سکون کرتے ہیں، لیکن ایک اس میں پہلو خرابی کا ہے کہ اندھیرا ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے انسان کے اندر اللہ نے کوئی شر پیدا نہیں کیا ہے. جو بھی چیزیں اللہ نے انسان کو دی تھیں وہ دین تو اس کی بھلائی کے لیے، فائدے کے لیے، اچھائی کے لیے تھیں، لیکن ان میں ایک پہلو شر کا ہے. تو پہلے تو یہ ذہن صاف ہونا چاہیے اس اعتبار سے. اب وہ جو ان کے شر کا پہلو ہے اس سے بچنے کے لیے آپ کو ایک ول پاور چاہیے، ایک قوت چاہیے، ایک سمجھداری بھی چاہیے کہ آپ نے کہیں ان کا نقصان ہی نہیں کرنا ہے، ان کا جو اچھا پہلو ہے وہ بھی نہیں خراب کر دینا ہے، بلکہ اسی حد تک ان کو کنٹرول میں رکھنا ہے کہ جتنا ضروری ہے. اس کا ڈسپلن بھی شریعت نے دے دی ہے. تو اگر آپ اسے کنکلوڈ کریں تو تزکیے کا مطلب دو چیزوں کا ہونا ہے، ایک آپ کا ایمان اور دوسرا آپ کا عمل. ان میں یہ صحیح تصور کے ساتھ آگے بڑھیں آپ کا تزکیہ ہے. اچھا، اب ایمان جو ہے اس کے جو بھی مختلف درجے سامنے آئے، ایک ایمان ہوا ہے جو قولی ہے، ایک ایمان ہوا ہے جو دل میں اتر جائے، ایک ایمان ہوا ہے جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، وہ جسے درجہ احسان کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تو جتنا آپ فوکس کریں گے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جتنا اللہ یاد رہے گا اتنا آپ جو ہے آپ کے عمل کے اندر حسن آتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو تزکیے سے مراد کوئی اور شے نہیں ہے. درجے سے مطلب یہ نہیں کہ آپ کو آج نیلی روشنی نظر آئی تو کل پیلی نظر آئی تو پرسوں سرخ نظر آئی تو آپ کے درجے بڑھ رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. اصل میں درجے بڑھنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے اور آپ کے عمل میں بہتری آتی چلی جائے اس میں، اور ہر دن جو ہے نا وہ اضافہ ہی ہوتا چلا جائے. یہ تزکیہ ہے اور اس سے کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا کہ اس کے بغیر نجات نہیں ہے. قد افلح المؤمنون بھی ہے تو قد افلح من زکاہا و قد افلح من تزکا یہ بھی ہے. اب یہاں ایمان اور تزکا اور زکاہا برابر ہو گئے ہیں، اور یعنی پہلا تزکیے کا پہلا قدم ایمان لانا ہے. پھر ایمان کے درجات میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا جاؤ فرعون کے پاس لعلہ یتزکا، شاید کہ اس کا تزکیہ ہو جائے، یعنی وہ کچھ سمجھ جائے. تو مطلب کیا ایمان لے آئے. اب جب آپ ایمان لے آئے ہیں تو اس کے بعد آپ کے اعمال کا تزکیہ شروع ہو جائے گا، اور اعمال یعنی اعمال کے ذریعے سے تزکیہ شروع ہو جائے گا. اور وہ کیا ہے؟ وہ فرائض دینی کا جامع تصور ہے. اس کے بھی درجے سامنے آ گئے. خود اللہ کا بندہ بننا، دوسروں کو اس کی دعوت دینا. اب آپ جب دعوت دیتے ہیں، لوگوں سے باتیں سنتے ہیں اس پر بھی آپ کی انا کو ٹھیس پہنچتی ہے، آپ اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہیں. آپ کی انا چاہیے، وہ ول ہوگی، آپ کی انا ہوگی تو آپ چاہیں گے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں، جسے میں نے حق سمجھا ہے، جو برحق ہے، جو صحیح ہے، کائنات کی جو سب سے بڑی حقیقت ہے، یہ میں فاروق سے منواؤں.
اگر میرے اندر یہ جذبہ ہی نہیں تو میں کیسے یہ منوانے کے لیے آپ کے ساتھ زور لگا سکتا ہوں، اسٹرگل کر سکتا ہوں، اس کے لیے جو ہے نا جدوجہد کر سکتا ہوں، کھپ سکتا ہوں؟ وہ تبھی ہوگا کہ میری کوئی انا بھی ہوگی، وہ میری انا اب تابع ہو گئی ایک ہائر آئیڈیالوجی کے، ٹھیک ہے؟ تو اس انا کا جائز استعمال ہوا، جو کل مدثر بھائی ہمیں بتا رہے تھے کہ ارج ٹو ڈومینیٹ جو اندر رکھی ہے، وہ جب ہم اللہ کو غالب کرنے کے لیے لگائیں گے تو اس کی سیٹسفیکشن ہوگی۔ تو یہ اب اسی سے جب آگے جائیں گے کہ دیکھیں سب سے بڑی انسان کے لیے اس کی لائف کو پریزرو رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اس کو انسٹنکٹس دی ہیں، یعنی یہ جتنی بھی ارجز دی ہیں تاکہ میں زندہ رہوں، اس کے لیے دی ہیں۔ لیکن ایک ہائر لیول آتا ہے جس میں آپ جا کے کہتے ہیں کہ میں ایک بلندتر مقصد کی خاطر اپنی زندگی بھی قربان کرنے جا رہا ہوں۔ یہ تزکیے کی چوٹی ہے، یہ بلند ترین سطح، والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس۔ اب آپ اپنی ساری خواہشات کا خون کر رہے ہیں اپنے ہاتھ سے، ہوتا دیکھ رہے ہیں اور چپے کیوں؟ ایک بلندتر نصب العین کی خاطر ہیں۔ تو یہ ہم نے اس دن بھی بحث کی تھی کہ اصل میں تو نصب العینی زندگی ہے جو آپ کے لیے موجب تزکیہ بنتی ہے۔ تو بلند ترین درجہ پھر یہ آ جائے گا کہ آپ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ پھر وہ آپ اپنے نفس کو دوسرے طریقے سے موٹا، جو عام طور پہ مروج طریقے ہیں اس میں نفس کمزور نہیں ہوتا، اس کی تسکین کے اور طریقے نکل آتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کسی بھی آدمی کے لیے اس سے بڑا فتنہ کیا ہوگا کہ لوگ آ کے اس کے ہاتھ چومیں، لوگ آ کے اس کے پاؤں پکڑیں، لوگ اسے شیخ مانیں، لوگ اسے اس کی اطاعت مطلق کریں، اس کی اتباع کریں، اور وہ غیر محسوس طریقے سے لوگوں کو اس کی تعلیم دے رہا ہو۔ اس سے بڑی گمراہی کیا ہوگی؟ یہ کوئی تزکیہ ہے؟ جو تزکیے کے نام پہ سب سے بڑا فتنہ ہے، جو تزکیے کے نام پہ سب سے بڑا دجل ہے۔ اصل تزکیہ وہ ہے، یہ قرآنی تزکیہ ہے، یہ محمد رسول اللہ نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی صحیح تزکیہ ہے جو اس کا کوئی انکار کر نہیں سکتا کہ تزکیہ کے بغیر کدھر نجات ہے۔ لیکن تزکیہ ہے کیا، اور قرآنی تزکیہ کیا ہے، اور سلوک محمدی کیا ہے؟ وہ یہ ہے۔ اصل میں اس میں ایک دو چیز میں بس ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ابھی رمضان کا جو ہم روزے رکھتے ہیں تو لفظ صوم سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ لفظ صوم جو ہے وہ عرب استعمال کرتے تھے اس پروسیس کے لیے جس پروسیس سے وہ گھوڑوں کی تربیت کیا کرتے تھے۔ تو اس سے بڑا اچھا ایک ریلیشن شپ بنتا ہے انسانی سیلف کے ساتھ، یعنی ہیومن سیلف کے ساتھ، کہ اگر گھوڑ سوار کو ہم لے لیں، وہ روح ہے جو روح ربانی ہے جو اس پہ سوار ہے ہمارے نفس کے گھوڑے پر، اور پھر اس شعور کو اب اس گھوڑ سوار کا وہ دماغ کہہ لیں یا جو مائنڈ کہہ لیں، تو یہ ہے اب دیکھیں کہ اس گھوڑے کو اگر ہم پہنچانا چاہتے ہیں کسی منزل پر، اس گھوڑے نے اس سفر پہ چلنا ہے تو اس کے لیے کیا چاہیے ہوگا؟ گھوڑا جو ہے وہ صحت مند ہونا چاہیے لیکن قابو میں ہو، جو گھوڑ سوار ہے وہ بھی صحت مند ہونا چاہیے، اور پھر راستے کا علم بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ تینوں چیزیں اگر ہیں تو پھر ہی منزل تک ہم پہنچ سکتے ہیں۔ ایک چیز کم ہو جائے گی منزل تک نہیں پہنچیں گے۔ اب اسی کو اپلائی کریں ہیومن سیلف کے اوپر کہ اب اگر ہم واقعی اس پہنچنا چاہتے ہیں اپنی منزل پر، وہ منزل ہماری جنت ہے، اور اس طرف جانے والا راستہ ایک ہی ہے اور وہ ہے صراط مستقیم، اور یہ راستہ بہت کٹھن ہے، بہت مشکل ہے، مطلب بڑا پرپیچ راستہ ہے، اور اس کی کئی پگڈنڈیاں ہیں اور ہر پگڈنڈی جو ہے وہ گمراہی کی طرف جاتی ہے۔ اب اس حوالے سے آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو ایک تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میپ پورا کلیئر ہونا چاہیے آپ کے سامنے کہ آپ نے وہاں تک پہنچنا ہے۔ اگر آپ کے پاس میپ نہیں ہے آپ نہیں پہنچ سکتے۔ پھر گھوڑ سوار جو ہے وہ اب روح ربانی ہے، روح ربانی کی تقویت جو ہے وہ اللہ کی یاد میں ہے۔ اب انفارچونیٹلی ہمارے جو پرورٹڈ کانسیپٹ آف ذکر ہے اس نے اس اصل کانسیپٹ کو بھی بڑا خراب کر دیا۔ ذکر سے مراد اللہ کی یاد ہے۔ آپ سبحان اللہ کہہ دیں، اللہ یاد آ گیا تو وہ ذکر کا لمحہ ہے۔ اگر آپ نے 500 دفعہ سبحان اللہ پڑھا لیکن آپ کے دھیان کے آگے پیچھے تو وہ ذکر نہیں ہے۔ جو لمحہ جس میں اللہ یاد آ جائے، آپ نے چاند کو دیکھا آپ کو اللہ یاد آ گیا، وہ ذکر کا لمحہ۔ آیات افاقی ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، لوگ اگر دیکھ رہے ہیں، کوئی دینی بات ہو رہی ہے، اللہ یاد آ گیا تو یہ ذکر کا پروگرام ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے وہ خاص قسم کا وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو ذکر اس کی خوراک ہے، اللہ کی یاد اس کی خوراک ہے۔ سب سے بہترین ذکر قرآن مجید ہے جس سے اللہ یاد آتا ہے۔ تو یاد کے مختلف ذرائع ہمارے پاس ہونے چاہیے، ہمارے پاس پورا ایک پروگرام ہونا چاہیے کہ ہم نے ذہن کی تطہیر کیسے کرنی ہے۔ وہ میپ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہی ہے جو اس منزل تک پہنچانے والا ہے۔ تو آپ کو میپ پہلے تو کوئی آپ کے پاس پروگرام ہونا چاہیے زندگی میں اپنے کہ کیسے اس کو ایکوپ کرنا ہے۔ پھر روح کو اللہ کی یاد کے ساتھ منسلک کرنے، یعنی اللہ کی یاد کی ڈرپ اس کو لگانے کے لیے آپ کے پاس پروگرام ہونا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ آپ اللہ کی یاد میں رہیں۔ اور پھر تیسری بات آتی ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے اور جو ان ایڈریس رہتی ہے، وہ ہے اس گھوڑے کو قابو کیسے کرنا ہے۔ وہ ہم نے کل تفصیل سے بات کی تھی کہ 3 ارجز ہیں اس کی،
اور ان ارجز کو آپ کو چینلائز کرنا پڑے گا، یعنی ان کو ضبط کسی حد تک کر سکتے ہیں. جیسے روزہ ہے دیکھیں اس میں ہم ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ 2-3 دن کا 4 دن میں ایک دفعہ کھانا کھاؤ. یہ جو صوفیہ کے ہاں یا جو بھی سلسلے رہے ہیں وہ نیچرل نہیں تھے. اب 4 دن میں ایک دفعہ کھانا کھاؤ، آپ نے شادی نہیں کرنی ہے، یعنی مجرد رہنے کے آداب سکھائے جاتے ہیں. حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا ہے، ایک سے زیادہ کیے ہیں، باقی بھی سب آپ کھاتے بھی تھے، رات کو عبادت کرتے بھی تھے، سوتے بھی تھے. تو اصل بات ایک خاص حد تک ہی اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد باقی جو سارا اس کا زور ہے وہ ان ارجز کا، ان کو چینلائز کرنا ہے. اور انفارچونیٹلی ان چینلائز کے اوپر سارا معاملہ جو ہے 2 چیزیں چینلائز ہو ہی جاتی ہیں کسی طریقے سے. ایک تو ارج ٹو جو ہے لیو، آپ کی قوت باقیہ جسے کہتے ہیں، اور ارج ٹو پلیئر. اب تو صوفیہ تو کوئی مجرد نہیں رہتے نا، اب تو آج کل کے صوفیہ تو شادی کرتے ہیں، بلکہ ایک سے زیادہ ہی آج کل جو ہے شادیاں ہو رہی ہیں، کوٹھیاں بناتے ہیں، انگلینڈ میں بھی ہوتے ہیں. لیکن ارج ٹو ڈومینیٹ ہے، چلو یہ تو چینلائز ہو گیا آپ کا. جو ارج ٹو ڈومینیٹ، جیسے میں نے کہا تھا کہ جتنے بھی رذائل آپ گن لیں ان میں سے مطلب کوئی 80% تو وہ ہیں جو اس سے لنکڈ ہے. حسد، تکبر، بغض، جس کو کلیم کرتے ہیں یہ سلسلے کہ ہم ختم کرتے ہیں. تکبر، بغض، حسد، مطلب چغل خوری، حب جا، حب مال، یہ تکبر، اور یہ جو چیز ہے یہ ساری کی ساری کہاں سے اوریجنیٹ ہو رہی ہے؟ ارج ٹو ڈومینیٹ سے ہو رہی ہے. اور ارج ٹو ڈومینیٹ جو ہے یہ ایک ہی اللہ نے راستہ رکھا ہے اس کا حلال، اس کے چینلائز کرنے کا، اور وہ ہے اعلاء کلمۃ اللہ. اور یہی وہ اس کا مفہوم ہے، وہ 2 احادیث ہے نا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، الرہبانیت ھذہ الامہ الجہاد فی سبیل اللہ. اس امت کی رہبانیت اگر ہے تو جہاد فی سبیل اللہ، وہ جو خالد صاحب بیان کر رہے تھے. اس میں جب انسان نکلتا ہے، انسان کو جو سننی پڑتی ہیں باتیں، وہ سورہ آل عمران میں ہی وہ آئی تھی نا کہ سورہ نساء میں کہ آل عمران کہ تمہیں یقیناً ان کی باتیں سننی پڑیں گی، اذن کثیرہ ان سے. اب یہ جو انسان کو جھیلنا پڑتا ہے، وہ جو فلا اللہ کا باقی نفس کا علی آثارہم لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس غم میں. وہ غم کس کو نصیب ہوتا ہے؟ جسے اقبال سوز کہتے ہیں، جسے اقبال کہتے ہیں کہ خون دل و جگر سے ہے سرمایہ حیات. وہ چیز ہے جو انسان کا تزکیہ کرتی ہے. اور وہی جو چیز جب انسان کو دھن سوار ہو جاتی ہے کہ یہ میں نے کرنا ہے اللہ کے لیے، یہ مقصد اچیو کرنا ہے، وہ ایک اس کا ہائر لیول ہے. اور اقبال وہی کہتے ہیں جو جذبہ عشق سے سرشار ہو جائے پھر اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی. وہی کیفیت ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی. اگر وہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے یہ کچھ نہیں کرنا، تو پھر یہ کہ سب یہ بناوٹی سب چیزیں رہ جاتی ہیں. وہ دکھاوے کے مطلب دعوے تو بہت بڑے ہیں کہ جی یہ صاحب جو ہیں تو مقام صدیقیت پر پہنچ گئے ہیں، یہ فلاں وہ یہ تو مدینے سے ہو کے آ جاتے ہیں. لیکن وہ ایسی ان ریئلسٹک چیزیں ہیں جو چیزیں ہمیں صحابہ میں بھی نظر نہیں آتی. اس میں جو ایک اہم بات ہے جو اس کو کنکلوڈ کر دیتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں تزکیے کے بغیر نجات نہیں ہے اور جہاد کے بغیر بھی نجات نہیں ہے. حل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. اب آپ یا تو یہ مانو کہ تزکیہ کوئی علیحدہ لائن ہے جس سے نجات پا جاؤ گے اور جہاد کوئی علیحدہ لائن ہے جس سے نجات پا جاؤ گے، تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا جو جہاد کرتا ہے اسے تزکیہ کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ لائن علیحدہ ہے تو جو چلیں یہ تزکیہ سے نجات پا جائے گا، اسے جہاد کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر آپ یہ نہیں مان سکتے، آپ کا ذہن یہ نہیں مان سکتا کہ اللہ نے 2 علیحدہ راستے دیے، بہرحال اگر آپ نے 2 علیحدہ بھی مان لیے تو اب میں آپ سے پوچھوں گا کہ محمد الرسول اللہ کا ان میں سے کون سا تھا؟ دونوں تھے یا ایک تھا؟ تو ایک ہی راستہ ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن سمپلائز کرو اسے تو یہ تو اصل میں دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. یہ جہاد اور تزکیہ 2 علیحدہ راستے ہیں ہی نہیں، یہ ایک ہی راستہ ہے اور جہادی کے راستے تزکیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس سے سمجھ لو کہ یہ کتنا بڑا دجل ہے جس میں جہاد کو بائی پاس کر کے تو تزکیہ کی منزلیں طے ہو رہی ہوتی ہیں. اور ہم نے سائیکالوجیکلی آپ کو واضح کر دیا کہ ہیومن سائیکالوجی ہی ایسی کہ ارج ٹو ڈومینیٹ کو چینلائز کرنے کا سسٹم یہی ہے. وہ کون سا واقعہ ہے جی؟ وہ جب ایک صحابی جب جا رہے تھے غالباً یار تکبر کرنے کی اجازت ہے اس میں، تو بس اس سے جو پتہ لگ گیا نا فتح مکہ کا وقت تھا. وہ جب ایک صحابی جو ہے وہ تیار ہوئے اور انہوں نے علم پکڑا اور اس طرح جو ہے وہ چلتے ہوئے آگے جا رہے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر مسکرائے اور کہا کہ ویسے تو یہ تکبر ہے، اس طرح اترا کے چلنا قرآن میں تو اس کو کیٹیگوریکلی کہا گیا یہ شرک ہے، لیکن آج محبوب ہے. وہی چیز اگر عام حالت میں ایک بندہ اکڑ کے چلے تو وہ شرک ہے، اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. بلکہ وہ حدیث میں آتا ہے ایک بندہ اترا کے چل رہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا، وہ گھٹتا چلا جائے گا اور قیامت تک گھٹتا چلا جائے گا نیچے زمین میں. اللہ کو اتنی سخت ناپسند تکبر سے چلنا. لیکن اس دن وہ صحابی جب چلے ہیں وہی شان ہے، وہی تکبر کی شان ہے جس طرح ہونی چاہیے. لیکن اب وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت کے لیے. آج اللہ کا سپاہی ہے نا، آج محبوب ہے. تو وہی بات اس لیے یعنی سمجھنا چاہیے کہ اس کو چینلائز کرنے کا اور کے طریقے، جیسے نکاح حلال طریقہ ہے، حرام طریقہ پہ زنا ہے، کرتے رہے.
چینلائز تو ہو جائے گا لیکن یہ کہ وہ حرام ہے. اس طریقے سے اس کے چینلائز کرنے کے سارے جذبے. ایک جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشعار پڑھے الا نبی اللہ کذب انا نبی اللہ کذب. اور میں مطلب چلو اس میں وہ بھی ہے, مجھے اسی سے یہ یاد ہے مجمع علیہ کی بات ہم کرتے ہیں نا, تو صحابہ کا مجمع علیہ کیا تھا؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. اصل مجمع علیہ تو یہ. ہماری گفتگو بڑی زبردست ابھی چل رہی تھی, لیکن کیونکہ ہمارے پروگرام کا ٹائم اب ختم ہو گیا, کل شاید آپ ہمارے ساتھ اویلیبل, کل خالد صاحب کا لیکچر ہوگا. اس وقت میں کل ہمارا کوشش یہ ہے, کل ہم نے ویورز سے وعدہ بھی کیا تھا کہ اقبالیات کے اوپر اور خاص طور پہ کانسیپٹ آف خودی کے اوپر ایک ہم اسپیشل سیشن کریں. تو کل ہم آپ کی غیر موجودگی میں مدثر بھائی سے کچھ یہ استفادہ حاصل کریں گے کہ ہم اقبالیات کے اوپر اور کانسیپٹ آف خودی کے اوپر ایک اچھی ہماری ایک سیٹنگ ہوگی. اس حوالے سے اگر آپ کے کوئی کویسچنز ہوں گے اور آپ کی فیڈ بیک ہم انشاءاللہ کل کے پروگرام میں لیں گے. تو آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ, آپ کے وقت کا بہت شکریہ خالد صاحب اور مدثر بھائی. آپ نے بہت اچھے انداز کے ساتھ اس ڈیبیٹ کو انیشیٹ کیا, بہت سے کویسچنز سے. آپ ویورز کا بھی بہت شکریہ جو اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اور اس ہمارے پروگرامز تک اپنے سوالات بھیجتے ہیں. یہ پروگرام ہر رمضان کو ڈیلی 11:30 بجے ہم شروع کرتے ہیں, کچھ تاخیر کبھی ہوتی ہے 5-10 منٹ کی, لیکن بہرحال یہ وقت ہے. کل پھر ہم انشاءاللہ 11:30 بجے آپ کے سامنے یہ پروگرام لے کے حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے, کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.